کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ اور پامال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، ہوٹل بی، ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة فهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون إن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال۔ میرے بھائی اور دوستو، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آپ سارے ملک کے بڑے اہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے دانشور، ملک چلانے والے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کہنا اپنی سی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، میں اگر نیکی کرتا ہوں تو وہ میری ذات کے ساتھ متعلق ہے، میرے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ ایک آدمی کا رخ صحیح اللہ کی طرف اٹھتا ہے تو مجھے بھی اس کا اجر ملے گا، پھر اس کے ساتھ اور سینکڑوں لوگ قدم اٹھائیں گے تو اس کا ان کو اجر ملے گا اور پھر مجھے ملے گا۔ تو بہرحال کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، آپ کو خدمت میں گزارش ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں گے، یہ بھی نفع ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، اس دنیا میں ہم میں سے کوئی اپنے ارادے سے نہیں آیا۔ یہ جو شکلیں ہیں یہ بھی ذاتی فیصلے سے نہیں بنی، ہم کچھ نہ تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ابھی تو آپ کے ساتھ مختلف نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دور بتا رہا ہے جب ہم نطفہ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، ایک یہ دور۔ پھر اس سے اگلا دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، تو ہم خود نہیں آئے، بنانے والے نے بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا بنایا، پھر جو چاہا دے دیا۔ وہ جو کچھ آپ کو ملا یا مجھے ملا یا اور انسانوں کو ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے جانا ہے تو اس میں بھی ہمارا ارادہ شامل کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو میں ممبر بنا ہوں، ابھی تو مجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ ابھی تو میں وزیر بنا ہوں، ابھی تو مجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ ابھی تو میرے پاس پیسہ آیا ہے، ابھی تو مجھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن نظام اوپر والے کا ہے، جب اس کا امر آتا ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ،
سکندر دنیا فتح کرنے نکلا، اپنے گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ بابل جو آج کا عراق ہے، یہاں پہنچ کے کہنے لگا، بیمار ہو گیا، کہنے لگا دنیا فتح کرنے نکلا تھا پر موت نے مجھے شکست دے دی۔ پھر کہنے لگا کوئی میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو اس معاملے میں اتنا بڑا بادشاہ بھی عاجز نظر آتا ہے، تو ہماری آپ کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے اس مقابلے میں، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ واثق باللہ 3 بر اعظم کا حاکم تھا، آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ 4 سال بھی نہیں گزرے، 34 سال کی عمر ہے اور موت کا پیغام آ گیا۔ اس عمر میں کون مرنا چاہتا ہے؟ تو اتنے بڑی شاہی پر کون مرنا چاہتا ہے؟ آپ کے لیے تو ممبر بننا ایک مصیبت ہوتی ہے، لوگ جان نہیں چھوڑتے، ان کے تو سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور 4 سال میں موت آ گئی، اور جابر اتنا تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ یا موت نے جھٹکا دیا تو ہاتھ اٹھایا آسمان، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پہ رحم کر دے جس کا ملک زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن وقت آتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا کہ ابھی تو وزارت ملی تھی، اٹھا لو 4 سال 2 سال 1 سال نہیں دیکھے جاتے۔ ہادی ہارون رشید کا بڑا بھائی 1 سال میں حکومت نہیں کی کہ سوتے اللہ نے اٹھا دیا۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا، وہ جس کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا، تو اس کے نا کپڑا ڈال دیا، مر گیا امیر المومنین، کپڑا ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کے نیچے حرکت ہوئی، سب لوگ بیٹھے ہیں میت کے گرد، بادشاہ امیر المومنین، کپڑے کے نیچے حرکت ہوئی، یہ کیا ہے؟ چادر اٹھا کے دیکھا تو ایک موٹا چوہا دونوں آنکھیں نکال کے کھا چکا تھا۔ چوہا کہاں سے آیا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، نہ زمین سے آیا نہ دل سے آیا، آسمان والے نے اس کی ذلت کو دکھایا کہ جن آنکھوں سے قہر برستا تھا ظلم کا، وہ آنکھیں میں نے قبر میں جانے سے پہلے ہی چوہے کو کھلا دی ہیں، اور ابھی اگلے جھٹکے تو باقی ہیں، تو جانا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر بنانے والے نے جو ہمیں بنایا تو کیوں بنایا اور ہماری حیثیت کیا بنایا، کیسے بنے، یہ خود اللہ ہی سے پوچھنے والا۔ قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی میں سے جوہر نکلا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ ملا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اب یہ تخلیق کا سارا سلسلہ بتایا، یہ کیا، آخر میں کیا کیا؟ روح ڈال دی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے شکل دے دی، پھر عالم دنیا کو اس کے لیے پہلے تیار رکھا، زمین غلے اگل رہی، ہوائیں ٹھنڈی ہو کے چل رہی، سورج کرنوں کو بچیر رہا، چاند اپنی چاندنی کو بچیر رہا، اور کائنات اس کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور یہ دنیا میں آیا ہے۔ اخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اے میرا بندہ وہ دن یاد کر، آج تو تیری گردن نیچے نہیں ہوتی، وہ دن یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا تو میرے ایک فرشتے نے سروں کے اوپر تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تو اس وقت لا لک سن تبقى، تیرے منہ میں دانت نہیں تھا کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی چل سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے، زبان بول نہ سکے، پیشاب تو اپنے اوپر کرتا تھا، پخانہ تیرا اپنے اوپر نکلتا تھا، کرسی پہ بیٹھ کے کبھی وہ دن بھی یاد کر لیا کر، اس کو تیرے اس وقت میں جب کہ تو اس حال میں دنیا میں آیا کہ تیرے ہاتھ پکڑ نہ سکیں، پاؤں سے چل نہ سکے، آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، دماغ سے سوچ نہ سکے، پاخانے کو دھو نہ سکے، پیشاب سے بچ نہ سکے، ضرورت بتا نہ سکے، کسی کی سن نہ سکے، ایسی بے بسی کے عالم میں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل تو میرا نافرمان بنے گا یا فرما بردار، لیکن اس کے باوجود جب تو بے بس تھا تو ماں کی گود میں تجھے بٹھا کر
ادرت لك عرقين رقيقين، میں نے تیرے لیے 2 دودھ کے چشمے جاری کیے، من ثدی امک، ماں کے سینے سے، ينبعان لك لبنا خالصا، جنہوں نے تجھے خالص دودھ پلایا، خالص دودھ پلایا، دافعا فی الشتاء، گرمیوں میں اور سردیوں میں وہ گرم، وباردا فی الصیف، اور گرمیوں میں وہ ٹھنڈا، فهل يقدر على ذلك احد غیری، کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ تیرے لیے کر کے دکھاتا؟ یہ اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں درجہ بدرجہ بتا رہا ہے۔ پھر کون کسی کا پاخانہ، اپنا پاخانہ دھونا مشکل ہوتا ہے، پرایا کون دھوئے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ جعلت لك حنانا في صدر ابويك، تیری ماں کے دل میں، تیرے باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کیا۔ ڈالنا اور پیوست کرنا فرق ہے، میں نے پیوست کر دیا، کھب گئی۔ کیسے کھبی؟ لا یاکلان حتی تشبع، تو کھائے نہیں تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگا، ولا ینامان حتی ترقد، تو سوئے نہیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ میں نے کیوں کیا تھا کہ تیری پرورش ہو سکے، محبت نہ ہو تو کون اٹھے، کون تڑپے، کون روئے، کون علاج کے لے جائے، کون تیرا پیشاب پاخانہ دھوئے؟ یہ میں نے کیا۔ ماں تو ذریعہ ہے، کر میں رہا ہوں، باپ تو ذریعہ ہے، کرنے والا میں ہوں۔ یہ میرا نظام چلا، یہ نظام چلا، اور تیرا بھی ایک نظام چلا۔ فلما ترعرعت، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑے اور دنیا میں نے تیرے لیے کھول دی، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو ممبر بنا دیا، کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو زمیندار بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، دولت کے دروازے کھولے۔ فلما ترعرعت وقدرت، اور تیرا قدر لمبا ہوا، واشتد عضدک، بازو تیرے مضبوط ہو گئے، تو اب تو پچھلی کہانی سوچتا کہ میں گندا پانی تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، میں تو ٹپکتا پانی تھا، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا ملا ہوا پانی تھا، من حمأ مسنون، میں تو گندی جلی سڑی کالی مٹی تھا، میں تو کچھ نہ تھا، میرے اللہ نے مجھے ان گندگیوں سے یہ شکل دی، یہ جوانی دی، یہ رزق دیا، یہ عزت دی، یہ اقتدار دیا۔ اے اللہ، میں تجھے کیسے راضی کروں کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا؟ تو میں اس کے سپوتوں میرے سامنے جھک جاتا، بچ جاتا، مر جاتا، مٹ جاتا، لیکن تو نے کیا کیا؟ بارکتنی بالمعاصی یا عبدت، میرے بندے تو مجھے للکارنے لگا، میری نافرمانی کر کے مجھے للکارنے لگا ہے۔ آگے کیسی پیاری بات ہے، ہکذا جزاء من احسن الیک، جو تمہارے اوپر احسان کرے تم یہی بدلہ دیتے ہو۔ آنکھوں کے نور کو تو دیکھ لو، 130 ملین بلب ایک آنکھ میں تیری میں نے لگائی، انہیں 260 ملین اندر اللہ تعالیٰ نے ریسپٹر لگائے ہوئے ہیں جو آنکھوں، جو شکلوں کو آپ کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہ بلب لگائے نا، 1 مہینے کے بعد بل نہ دیں تو اجازت صاحب کی لائن کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 260 ملین بلب لگائے اور اس کا کوئی بل نہ مانگا سوائے ایک بات کے کہ نظر کو حرام سے جھکا لے، حلال سے اٹھا لے۔ کتنے ہیں جو جھکاتے ہیں اور کتنے ہیں جو نظر کو بچاتے ہیں، کسی کے بلب اس میں بجھائے۔ ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، بڑے زمانے کے بعد، یا ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطاء، میرے بندے کے لیے یہ 2 آنکھیں بھی ہیں اور اس پر یہ پردہ لگایا ہے، یہ مٹی سے بھی تجھے بچاتا ہے، غبار سے بھی بچاتا ہے، پر میں نے صرف اس سے نہیں لگایا، میں نے کسی اور کام کے لیے لگایا۔ یہ اضافی کام ہے، اضافی کام ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ فانظر بعینیک ما احللتہ لک، جسے دیکھنا تیرے لیے حلال کیا اسے دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، اپنی بیٹی کو دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو، اپنی خالہ کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو۔ جہاں کہا ہے وہاں روکا نہیں، ہاں فإن عرض لك ما حرمته عليك، جہاں وہ شکل نظر آئے جس شکل سے تیرا دل میرا باغی بن سکتا ہو، جہاں وہ شکل آئے جو تیرے قدموں کو ڈگمگا دے اور مجھے تجھ سے بہکا دے، تو اطرق علیہم الغطاء، یہ پردہ بند کر لیا کر۔ یہ اللہ نے ہم سے دل مانگا ہے، کتنے دیتے ہیں وہ یہ دل؟ اگر کٹ جاتی ساری، اللہ تعالیٰ لائنیں کاٹ دیتا، کٹ ان کی آنکھوں کو،
کہ میرا چاہ تو دیکھتے نہیں. تو کرنا تو یہ تھا کہ جھکتے. ہم نے کیا کیا؟ بارکتنی بالمعاصی یا عبدتو، اے میرا بندہ میرا ہی دشمن بن گیا، اور کوئی نہیں ملا تھا تمہیں عداوت کے لیے، میں ہی ملا تھا. وجعلت لك لسانا، اور میں نے تمہیں زبان دی ہے. وجعلت له بابا، اور یہ دروازہ ہے. دو پٹ ہوتے ہیں، یہ دو پٹ ہیں زبان کے. کیا کروں یا اللہ؟ فانطق، بول. کیا بولوں؟ ما احللته لك، یہ میں تم سے چاہتا ہوں وہ بول. دین کا بھی، دنیا کا بھی، ضرورت کا بھی، حاجت کا بھی. فإن عرض لك ما حرمته عليك، تیری زبان پہ وہ آ جائے جو مجھے نہیں پسند، جھوٹ آئے، غیبت آئے، تکبر کا بول آئے، کسی کو گالی، سب ہم جانتے ہیں کہ غلط استعمال زبان کرتا ہے. فإن عرض لك ما حرمته عليك، جب تیری زبان غلط چلنے لگے تو تالا لگا لیا کر. اغلق علیہ الباب، بند، لب بند، چشم بند، گوشت بند. نبینی نور حق برما بخند، آنکھیں حرام سے بند کر لیں، کانوں کو گانے بجانے سے بند کر لیں، زبان کو غلط بولنے سے بند کر لیں. اللہ کی قسم، اللہ آپ کے دل کو عرش سے زیادہ نورانی بنا دے. ہم نے آنکھ اٹھانے کی لذت کو تو چکھا ہے، آنکھ جھکانے کی لذت بھی چکھ کے تو دیکھو. زبان کو غلط چلانے کی لذت کو چکھا ہے، زبان صحیح چلانے کی لذت کو تو چکھ کے دیکھو. ان کانوں نے گانے بجانے کی لذت کو سنا ہے، کبھی اپنے رونے کی آواز کی لذت کو بھی سنو. جو آتی رات ہو، عالم سویا ہو، رات بھیگ چکی ہو، ستارے مان پڑ چکے ہوں، اور چاند بھی تھک چکا ہو، اور آپ کا مسلح آنکھوں سے آواز ہو، اور آپ کی ہچکیاں لگ رہی ہوں. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے آدھی رات کے رونے پر. اس رونے میں اس آواز میں جو لذت ہے، کائنات کے کسی نغمے میں وہ لذت نہیں جو رات کو اللہ کے سامنے رونے کی آواز میں لذت ہے. پر جس کے کان حرام سے بچیں گے اللہ اس کو یہ لذت دے گا، جس کی آنکھ حرام سے بچے گی اللہ اس کو یہ حلاوت دے گا. تو کرنا تو یہ تھا، کر کیا بیٹھے؟ الٹا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر گلا کرتا ہے، ہکذا جزاء من احسن الیک، جو تم پہ احسان کرے تو تم یہی اس کے ساتھ کرتے ہو. لوگ آپ کو نہیں پکڑ کے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہمارا کام کرو، کیا چوری کی ہوگا چھڑواؤ، کیوں ووٹ دیا ہے؟ اے بھائی ظلم کے لیے تو نہیں تمہاری مدد کرنی، کہ نہیں مدد کرو. وہ آپ سے احسان کرتے ہیں، آپ ان کے ناجائز کام بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا تھا جزاء من احسن الیک، تو میرے احسان کا کوئی بدلہ نہیں تھا جو میں نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، کائنات کی چکی کو تیری خدمت کے لیے چلایا، سورج کو تیرے لیے چمکایا، الشمس والقمر دائبین، چاند ستاروں کو تمہارے لیے بنایا، وبالنجم هم یہتدون، اور رات کو تمہارے لیے لے کے آیا، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں. وجعلنا اللیل لباسا، دن تمہارے لیے لے کے آیا کہ تمہاری حکومتیں چلیں، رات چلے. وجعلنا النہار معاشا، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. والارض فرشناها، زمین تمہارے لیے بچھائی، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. اخرج منها ماءها، پانی نکالا تمہارے لیے، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. ومرعاها، وہ خوبصورت پھول پھل نکالے، مجھے تو ضرورت نہیں تھی تمہارے لیے. والجبال ارساها، پہاڑ لگائے، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. ومن الجبال جدد بيض، پھر ان پہاڑوں میں خوبصورت پتھر رکھ دیے. سارا ہی کالا پہاڑ ہوتا، ہم کیا کرتا ہے خوبصورت پتھر نکالتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تجھے اس کا شوق ہے، میں نے پہلے سے پہاڑوں میں ایسے پتھر چھپا دیے. تو میں نے اپنے لیے تو نہیں کیا. انا سببنا الماء صبا، بارش تمہارے لیے برسائی، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. الم تر ان اللہ یجزی سحابا، بادل تمہارے لیے لے کے آیا، مجھے تو ضرورت نہیں تھی. پانی برسایا تمہارے لیے، غلے نکالے آپ کے لیے، ہوائیں چلائیں آپ کے لیے، سورج دہکایا آپ کے لیے، چاند کو چاندنی بخشی آپ کے لیے، پھلوں میں مٹھاس لایا تو ہمارے لیے، ہریالی لایا تو ہمارے لیے، جوڑا جوڑا بنایا تو ہمارے لیے، کائنات کو مسخر کیا ہمارے لیے. تو یہ حق نہیں تھا کہ یہ سر جھک جاتا اس رب کے لیے، اس میں صلاحیں کیوں آ گئی؟ تو میرے بھائیوں، بنانے والے کو پہچانے اس نے کیسے بنایا.
نے کیسے بنایا؟ اچھا حدیث مکمل کر دوں، یہ تو اللہ نے گلا کر دیا نا کہ میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، معاذ، اس کے باوجود کہ اس پر تو مجھے ناراض ہونا چاہیے تھا اور میں تمہیں مٹا دیتا، لیکن میں کیا کرتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، میرے پاس آتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو میں کہتا ہوں چلو معاف کر دیا۔ پھر اس سے اگلی بات اس سے بھی آ ہے تو پھر تیری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ماحول ایسا، فضا ایسی، پھر تیری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب پریشان نہ ہونا کہ اب توبہ دوبارہ کیسے کروں، ان استقال من عقلته ہو تو دوبارہ توبہ کرے گا، میں دوبارہ قبول کر لوں۔ کب تک؟ مذاق نہ بنا لینا اللہ کی قدرت کو، مذاق نہ بن جائے، توبہ سچی ہو، ٹوٹ جائے بچی تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر آ جانا، پھر آ جانا۔ دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں کہ دیکھے دیکھے نکال دوں گا، میں زمین آسمان کا بادشاہ ہوں۔ جب تک معلوم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا، میں تیری توبہ پہ تجھے معاف کرتا رہوں۔ یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ یہاں تک تو بات آئی کہ اللہ نے ہمیں بنایا، تو میرے بھائیو اگر تو ہم خود بنتے تو جو مرضی کرتے، خود بخود بنتے جو مرضی کرتے، یا اپنے آپ کو بناتے تو بھی جو مرضی کرتے، تو نہ خود بخود بنے کہ نیچر نے بنا دیا، خود بخود بن گئے، یہ گلاس تو خود بنا نہیں اور کائنات خود بن گئی، یہ لائٹ تو خود چمکی نہیں اور سورج خود بخود چمک گیا۔ ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ تو صحیح، خود بخود بن گئے۔ ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں اللہ تو نہیں بنایا، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی بات، اب ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ بنانے کی میں نے تھوڑی بات رکھ، اب ہم، آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب، میں آپ کو کہوں گا ممبر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، ایس پی صاحب، فلان صاحب، کرنل صاحب۔ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ہماری اوقات ہے؟ اس واقعہ مجھے یاد آ گیا، عراق کا گورنر یزید بن محلب بن ابی صفرہ، سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں یہ گورنر ہے عراق، یہ بازار میں جا رہا تھا، بڑے اکڑ اکڑ کے جا رہا، مالک میں دینار کھڑے تھے، انہوں نے ٹوکا کہ بیٹا یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے جو تو چل رہا ہے۔ کہنے لگا بڑے میاں شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بڑے میاں ماں آپ کا نہیں جانتے نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ بذات کمن کا، جتنا تو اپنے آپ کو جانتا ہے میں اس سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہیں اولک نطفۃ نجسہ، بیٹا تیری ابتدا ایک ناپاک پانی ہے، وَإِنَّ آخِرَتَ جِیفَةٌ مُنْتِنَا، تیری انتہا قبر کھود کے دیکھا جائے گا تو بدبودار ایک ڈھیر ہے، وَبَيْنَهُمَا تَحْمِلُ الْقَذْرَ، اور ایک گندگی، ایک ناپاکی شروع کی، ایک غلاظت آخر کی، اور اس کے درمیان تو پیشاب پاخانے کا ٹوکرا ہے، تجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش آپ نے مجھے صحیح پہچانا، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو ہم اپنی حیثیت قائم کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں اپنی ذات میں بے حیثیت ہیں، بے قیمت ہیں، اور پھر دنیا ہم سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، دنیا ہم سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ تو میری اپنی حیثیت کوئی نہ ہو، جو مجھ سے کم حیثیت ہو وہ میری حیثیت کیسے قائم کرے گی؟ میں اپنی ذات میں بے حیثیت ہے اور یہ دنیا مجھ سے ہی بے حیثیت ہے، تو یہ دنیا یہ میری حیثیت کو اونچا کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کا خود تعارف کروایا کہ تم کیا ہو۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق من نطفة أمشاج من حمأ مسنون. اللہ تعالیٰ یہ تو بتا رہا ہے ہمارے دنیا میں، اور دیکھو تو صحیح ہو کیا پھر اس سے اگلا اللہ تعالیٰ نقشہ بتا رہا ہے ثم إنكم بعد ذلك لمیتون. پھر وہ دن یاد کرو کہ جب موت کا جھٹکا آئے گا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، سانس اکھڑے گا، ایمبولینسیں بھاگیں گی کہ وزیر صاحب MLA صاحب کو دورہ پڑ گیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر الرٹ ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی مشینری حرکت میں آ جائے گی اور سارے اسباب ہسپتال جانے سے پہلے اکٹھے ہو جائیں گے اور آسمان والا یوں کہہ رہا ہوگا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اب میں اسے اٹھا کے لے جا رہا ہوں، بلاؤ نہ جرنیلوں کو، بلاؤ نہ بادشاہوں کو کہ اس کی جان کو روک کے دکھا سکیں، نہیں روک سکتے. غیر المنیۃ انشبت ابصارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع. جب موت پنجے گاڑتی ہے تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ ہماری حیثیت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کہیں ہم اپنی اوقات کو بھول نہ جائیں، اپنے مرتبے کو بھول نہ جائیں، اپنے ہاتھوں سے باہر نہ ہو جائیں. سارے القاب اور ایک سانس نکلا اور سارے القابات مٹی کے تودے میں تبدیل ہو گئے اور ساری عزت خاک میں نہیں گئی. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ ہوا نے اور گردش زمانہ نے اور وقت کے پہیے نے قبر کا نشان بھی مٹا دیا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، کوئی اس کی خبر کو دکھا دے کہاں ہے، کوئی بتائے تو صحیح ہے کہاں. ختم اس کی شاہی ختم. آپ کی بادشاہی کیا ہے؟ بادشاہی جس کو اللہ نے دی آج اس کی خبر کا نشان کوئی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اپنی حیثیت یاد رکھیں. ہم کچھ نہیں ہیں، بے حیثیت ہیں، بے قیمت ہیں. ہارون رشید بادلوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا جہاں برسو گے وہاں کی زمین کی فصلیں اٹھ کے میرے ہی خزانے میں آئیں گی. اتنی بڑی سلطنت. اور بیت اللہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور گڑ گڑا رہا اور تڑپ رہا، رو رہا. تو سفیان ثوری کہنے لگے انظروا الی جبار الارض، اس زمین کے جابر کو دیکھو، کیف یتغرى الی جبار السماوات والارض، زمین آسمان کے جابر کے سامنے کیسے تھر تھر کانپ رہا ہے. اور ہماری حیثیت دنیا سے نہیں بنے گی، وہ حیثیت بھی کوئی حیثیت ہے کہ جو چھن جائے، زوال پذیر ہو جائے، جو سامنے تو سلام ہو اور پیچھے کوئی پوچھے نہ. ان کو حیثیت کہتے ہیں. نہیں، یہ حیثیت نہیں ہے. دنیا حیثیت دے نہیں سکتی. اگر دنیا سے حیثیت مل، یہ حیثیت نہیں ہے. دنیا حیثیت دے نہیں سکتی. اگر دنیا سے حیثیت ملتی تو کائنات کا سب سے عظیم، اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا رسول، دو جہان کا سردار، سید الکونین، تاجدار مدینہ، جنت کا چابی دردار، اللہ کا جھنڈا، اللہ کے جھنڈے کا حامل، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، کائنات جس کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی، وہ پیٹ سے 2 پتھر باندھ کے بیٹھا ہے کہ 4 دن گزر چکے ہیں، آج اس شہنشاہ کے منہ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا. اور یہ دیکھو، یہ کائنات کی سب سے افضل خاتون، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں اور کائنات کے عظیم ترین انسان کی بیوی، ہر نسبت سے اعلیٰ اور افضل اور کامل اور برتر. اور حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھنے گئے، ایک مرتبہ پتہ چلا بیٹی بیمار ہے، تو دروازے پہ دستک دی. تو بیٹا اندر آؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے، ایک صحابی. انہوں نے اندر سے جواب دیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو چادر بھی کوئی نہیں پردہ کرنی چاہیے، ہمارے گھروں کے پردے تو گنو.
یہ دو جہان کے سردار کی، جنت کی عورتوں کی سردار کی بیٹی، وہ شان ہے. جب حضرت فاطمہ پل سے راستے گزریں گی تو میدان حشر میں اعلان ہوگا نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لے جا رہی ہیں. اتنی بڑی شان. اور حال کیا ہے؟ چادر بھی کوئی پردہ کر سکے. کتنی چادر چاہیے؟ اتنا ہی تو چہرہ چھپانا، چہرہ ہی تو چھپانا تھا. باقی تو کپڑے سے چہرہ ہی چھپانا تھا. چہرہ چھپانے کے برابر گھر میں نہ رومال ہے نہ چادر ہے. آپ نے اپنی چادر اندر قبر ٹائپ سے پردہ کر کیا پردہ کیا اندر آئے. کیا حال ہے؟ رونے لگی. یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روتی نہیں تھی، اب بیماری ہے علاج کوئی نہیں. تو حضرت علی کا تو مقدمہ قائم ہو جاتا حقوق لباس کی حد تلفی کا. اتنی عظیم خاتون، اتنا عظیم باپ، اتنے عظیم بیٹے اور خانے سے کم ہے. اتنا عظیم خانے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کے پھینک دینے والا فاطمہ کو روٹی نہیں دے سکا. کوئی مقدمہ قائم نہیں بلکہ گلے لگایا. کائنات کی دو عظیم ہستیاں رو رہی، اللہ کا رسول بھی رو رہا اور بیٹی بھی رو رہی، اور دونوں وہ ہیں کہ اشارہ کریں تو آسمان سے سونے کی بارش ہونے لگی. اور کیا فرمایا؟ بیٹی ہم نہ کر والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا. اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے بھی کچھ نہیں کھایا. آپ نے تو 10 قسم کی چیزیں بھی کھائی ہیں. تیرے باپ نے 3 دن گزر چکے کچھ نہیں کھایا. یہاں یہ خوشخبری دی بیٹا اس بھوک کا غم نہ کر، تو خوش ہو جا، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. تو میرے بھائیو، دنیا کا آنا بڑائی نہیں، چلے جانا چھوٹائی نہیں. اس سے ہم بڑے نہیں بنتے. یہ لوگ آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں نا، اس سے بڑائی نہیں آتی. اللہ آپ کو عظیم کہہ دے تو مزے ہو گئے. ایک لڑکی کی شادی ہو، اس کو سہیلیاں تیار کرنا، وہ تیار ہو گئی تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. تو وہ رونے لگی. اس نے کہا تمہاری نظروں میں جس جانے سے میرا کام نہیں بنے گا. میں جس کے پاس جا رہی ہوں اس کی نظروں میں جچ گئی تو پھر میرا کام بنے گا. اس دھوکے سے نکل آؤ کہ لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، اس سے آپ کا کام نہیں بنے گا. اگر آپ اللہ کی نظروں میں جچ گئے تو آپ کو دنیا کی شاہی بھی مبارک ہو. ہمیں آپ سے کیا لینا؟ آپ کو آخرت کی شاہی کی مبارک ہو. انسانوں کے سلام سے اور آگے پیچھے مسلح داروں سے ٹھوکا نہ کھانا. میرے بھائیوں، اگر اللہ کی نظروں میں جچ گئے تو آپ کے بیڑے پار ہو گئے. اللہ کی نظروں میں میں جچ گیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر میں اللہ کی نظروں سے گر گیا تو میں ہلاک ہو گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ کا ایک کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ایک باپ کی محنت ہے کہ ہر مسلمان جس شعبے میں ہے وہ اللہ کو سامنے رکھ کے چلے، اللہ کو ساتھ لے کے چلے. اپنے شعبے کا غلام نہ بنے، اللہ کا غلام بنے. اپنی کرسی کا غلام نہ بنے، اللہ کا غلام بنے. بڑے بادشاہ کو ساتھ لے لو میرے بھائیوں. ساری کائنات کی شاہی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے زمین سجدہ کرے، جسے آسمان سجدہ کریں، جسے درخت سجدہ کریں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. میرے بندو غور تو کرو، میں تمہارا وہ بادشاہ ہوں کہ جس سے آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین اور زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں. میں تمہارا وہ رب ہوں کہ جس کو زمین آسمان نے مل کر کہا اتینا طائعین. میرے مولا ہم آپ کے سامنے سر جھکائے پڑے ہیں، جو آپ فرمائیں گے کریں گے. وہ رب ہمارا وہ رب ہے کہ جس کو جو خود کہتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج چاند ستارے تمہارے اللہ کے تابع ہیں. یغشی اللیل النہار، یہ رات آپ کے اللہ کے تابع ہے. یولج النہار، یہ دن آپ کے اللہ کے تابع ہے. یولج اللیل، رات کا لمبا ہونا آپ کے اللہ کے تابع ہے. یولج النہار، دن کا لمبا ہونا آپ کے اللہ کے تابع ہے. والارض فرشناها فنعم الماہدون.
والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، زمین آپ کے اللہ کے تابع ہے. هذا ملح اجاج وهذا عذب فرات، کڑوا پانی اللہ کے تابع ہے، میٹھا پانی اللہ کے تابع ہے. وسخر لكم الانہار، یہ دریا اللہ کے تابع ہیں. هو الذي سخر البحر، یہ سمندر اللہ کے تابع ہیں. والجبال ارساها، یہ پہاڑ اللہ کے تابع ہیں. انا سقطنا الماء سقا، بارش کے قطرے اللہ کے تابع ہیں. ثم شققنا الارض شقا، زمین کی رگیں اللہ کے تابع ہیں. فانبتنا فيها حبا وعنبا، درخت پھل پھول غلے یہ میرے اللہ کے تابع ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو بے جان دانے سے تجلی ڈالتا ہے. کومپل اوپر نکلی، جڑ نیچے گئی، غذا کو ختم ہوا، رگوں سے غذا پہنچی، وہ آگے بڑھی، اس نے اس کو تنا بنایا، اس نے شاخیں بنائی، شاخوں پہ ٹہنیاں آئیں، ان پہ خوشے لگے، ان پہ پھل لگے، ان میں ذائقے بھرے، ان میں گودے بھرے، ان کو رنگ و رنگ رنگا رنگ ان کو اللہ تعالیٰ نے شکلوں میں بدلا، ان کے رنگ بدلے، ان کے ذائقے بدلے. زمین پھیکی، دانا پھیکا، پانی پھیکا، کھاد بے کیف، پانی بے کیف، زمین بے کیف. اور اس میں سے ایسی گلاب کی پنکھڑی کو نکالا کہ سارے گھر کو مہکا دے، ایسی چمیلی کو نکالا کہ گھر کو مہکا دے، ایسے پھل کو نکالا کہ ساری کائنات کی مٹھاس کیا مٹھاس ہے جو زمین کے اندر سے مٹھاس نکالتا ہے. یہ آپ کا اللہ ہے جس کی بادشاہی آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، امریکہ افریقہ پر بھی ہے، اور ہند اور ایران اور قرآن پر بھی ہے. صرف بادشاہی میں وہ اکیلا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا ہے. لا شریک لہ، شریک کوئی نہیں. لا وزیر لہ، آپ تو وزیروں کی فوج ہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں. لا مشیر لہ، اس کا مشیر کوئی نہیں. مدبر، خود نظام چلاتا ہے بلا مشیر، نہ اس کا کوئی ایڈوائزر، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ اس کا کوئی وزیر. قاہر، بلا معین، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، نہ اس کا کوئی لشکر، نہ اس کی کوئی فوج، نہ اس کا کوئی اٹیک، نہ اس کا کوئی حملہ، نہ اس کا کوئی مقابل ہے. مدبر ہے، بلا مشیر، قاہر ہے، بلا معین، ملک ہے، بلا شریک، فرد ہے، بلا نظیر، احد ہے، بلا ثانی، اس کا ثانی نہیں، اس کا مثل نہیں، اس کا مثال نہیں، اس کی شبیہ نہیں، اس کو جیسا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ وضع اس کا خود حدیث لیس معہ الہ یخشا، کوئی اور نہیں اس کے مقابلے میں جس سے ڈرو، جس سے ڈرو. اے اللہ سے ڈرو گے نا تو امریکہ کا ڈر نکل جائے گا، یورپ کا ڈر نکل جائے گا، یہود کا ڈر نکل جائے گا، عیسائیوں کا ڈر نکل جائے گا، ڈالر کا ڈر نکل جائے گا. جس اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو خزانے بھی آپ کے ہیں. جس اللہ نے سونے کو بنایا وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو سونا بھی آپ کے ساتھ ہے. جس اللہ نے طاقت کو وجود بخشا وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے. جس اللہ نے ہواؤں کو طاقت دی وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو ہوائیں آپ کے ساتھ ہیں. جس اللہ نے آگ کو بنایا وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آگ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. جس اللہ نے لوہے کو بنایا وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو لوہے کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. جس اللہ نے کائنات کو بنایا وہ اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے جو اس سارے نظام کو چلانے میں کوئی تھکتا نہیں. لا یعودہ حفظہما، کوئی سوتا نہیں، کوئی اونگتا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تھکے کہاں. لا یعودہ حفظہما، بھولے کہاں. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ بھولے نہ تھکے، نہ ظالم نہ کسی کی سائڈ لے یہ ہماری پارٹی ہے اس کی مدد کرو، چاہے ظالم ہے یا مظلوم ہے. یہ مخالف پارٹی ہے، اس کو دبا دو چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو. اللہ ظالم نہیں ہے تو عادل، عدل اس کی صفت، وہ عادل، وہ عادل، وہ عدیل، وہ سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا رحیم ہے، سب سے بڑا کریم ہے. تو اس کائنات کا مالک اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو میں بھی بڑا ہوں، آپ بھی بڑے ہیں. اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم بھی چھوٹے ہیں، آپ بھی چھوٹے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو ہم ساتھ لے لیں جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے علم کی حد نہیں، جس کے فرشتوں کی حد نہیں، جس کی اپنی ذات میں کوئی حد نہیں.
هو الاول بلا بدایا والآخر بلا نہایا، وہ اول ابتدا سے پاک، وہ آخر انتہا سے پاک، وہ ظاہر سب سے اوپر، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے۔ زمین اگر اللہ کی ہے تو یہ اللہ کی مانتی ہے، امریکہ کی نہیں مانتی۔ یہ راکٹ کا لوہا اگر اللہ کا ہے تو اللہ کی مانے گا، راکٹ والوں کی نہیں مانے گا۔ یہ ہوا اگر اللہ کی ہے تو یہ اللہ کی مانے گی، کسی اور کی نہیں مانے گی۔ اگر یہ ذات زمین آسمان کی چھت کے نیچے ہے تو آسمان کے اوپر اللہ کی بات شاہی ہے، یہ شراکت سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا اس کو عزت ملے گی، اس کو طاقت ملے گی، وہ بغیر ہتھیاروں کے بھی کامیاب، وہ بغیر پیسے کے بھی باعزت، وہ بغیر چیزوں کے بھی اوپر ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کی بڑائی لینے کے لیے تو 300 کھرب سال چاہیے صرف اس کو دہرانے کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہو قانون دے کر، اور وہ قانون اتنا طاقتور ہو کہ اتنی بڑی کائنات میں تو خلل آتا نہیں، اور اللہ کا قانون ہم اپنے اوپر لے آئیں گے تو ہماری زندگی میں خلل آ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے قانون بنایا اپنے علم سے، اللہ نے قانون بنایا اپنے علم سے، ہم نے قانون بنایا چھوٹی عقل سے، اللہ نے ہمیں قانون دیا اپنے علم سے، جس کا نام اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس میں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو ساتھ لے لیں، جس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب پوری دنیا کے مسلمان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان دانشور کٹھے ہوئے بیٹھے، کیا کریں سب کٹھے کیا کریں؟ اب اور نہیں فرماتے، آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ تیل سب سے بڑی طاقت مسلمان کی زمین کے نیچے ہے، اور ذلت کا فیصلہ آسمان والے نے کیا ہے، تیل عزت کیسے دے سکتا ہے؟ ساری کائنات تو تیل پہ چل رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں سے عزت دیتا تو آج مسلمان سب سے اونچا ہوتا، تو یہ سارا تیل تو مسلمان کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تک ہمیں سمجھایا ہے، ایک ہم اور آپ سوچ رہے ہیں، آپ سارے ملک چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایک اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا، میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا تو برکت دے دوں گا، راضی ہو جاؤں گا تو عزت دے دوں گا۔ وللہ العزت، عزت میرے ہاتھ ہے، میں راضی ہوں گا تو قوت دے دوں گا۔ ان القوة للہ جمیعا، میں راضی ہوں گا تو اونچا کر دوں گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میری رضا کہاں ہے؟ میری اطاعت میں ہے، اور میں راضی ہوں گا اطاعت کا، راضی ہوں گا برکت دے دوں گا، عزت آئے گی، ذلت سے بچو گے، بادشاہیاں ملیں گی، اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا۔ کیا کرو؟ اللہ کو ساتھ لے لو۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ مجھے ساتھ لو تو مسئلہ حل ہوگا، ہمارا علم یہ ہے کہ پیسہ ساتھ لو تو مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہمارا مسئلہ کیسے؟ ہماری اگر نماز ٹوٹے گی تو ہمارا ملک بھی ٹوٹے گا، ہمارا اگر سب ٹوٹے گا تو ملک بھی ٹوٹے گا، اگر ہمارے اندر فحاشی پھیل گئی تو ملک ٹوٹے گا، اگر ہمارے اندر تقویٰ پھیل گیا تو باطل اللہ توڑ کے قدموں میں ڈالے گا۔ ہماری عزت ذلت کا معیار اور ہے، ان کا اور ہے، قرآن کھول کے بتاتا ہے۔ اللہ کے علم کی طرف لوٹے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، تم تو پرلے درجے کے جاہل ہو، تم تو پرلے درجے کے ظالم ہو، میری نہیں مانو گے تو جہالت کا شکار ہو کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے نظام اور ہے، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، ان کے لیے نظام اور ہے، انہیں چھٹی ہے، موت تک جو مرضی کر لیں، موت کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا پکڑے گا، تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا ہے تو ہم توبہ کریں، اپنے مالک کو راضی کر لیں، اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے حکومت نہیں چھوڑنی، حکومت میں وہ چھوڑنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ چھوڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اثر سے پاک ہے کہ ہم نے گناہ کیے، اب کیسے توبہ کریں؟
کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب کرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ بیچارہ غلطی کھا گیا, کعبے میں جانے تو کالا منہ لے کے اے اللہ آ گئے اب تو معاف کر ہی دے. وہاں سے معافی کے دروازے کھلیں گے. عمر کو کڑی کٹی اس کے بتاؤں میں مومن, آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. اور بیچارے کو پتہ ہی ہے شاعروں کی ایسی عادت ہوتی ہے مبالغہ آرائی کی, یا تو یوں مبالغہ میں کہہ گیا ہے, ورنہ تو زندگی کے آخری عمر نہیں آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا. تمام بھائیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو ساتھ لیں, اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا تو دعوت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہم خود بھی توبہ کریں اور سارے ملک سے توبہ کروائیں. قرآن نے جو پہلی قوموں کے قصے سنائے ہیں نا, آپ دیکھیں قوم عاد ایسے طاقت اپنے زمانے کی, اور انہیں جیسے آج امریکہ کہتا ہے ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے, قوم عاد کہنے کی من نشد منا قوہ, ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا خوب اشد منہم قوہ, وہ تم سے طاقتور ہے, تو مان جاؤ کہ نہیں مانتے کوئی لاؤ تو کوئی مقابلے میں. اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی, 7 راتیں 8 دن, 7 لیال 8 ایام, 7 راتیں 8 دن. آخر میں کیا ہوا؟ الا انہ لکفروا ربہم الا بعدا لقوم ہود. قوم ہود نے نافرمانی کی تو میں نے کیا کیا؟ الا بعدا, ہلاک کر دیا میں نے قوم ہود کو. میں نے کیوں ہلاک کیا؟ ایسی طاقت ہتھیار موجود اس زمانے کے, کوئی کمی نہیں, اسباب کم نہیں, وسائل کم نہیں, طاقت کم نہیں, کچھ کم نہیں. الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. دیکھو قوم عاد نے میری نافرمانی کی اور یہ دیکھو میں نے ان کو برباد کر دیا. قرآن کو پڑھ کے دیکھیں یہ جاننا یہ کیوں ہلاک ہو گئے, تو پیسے کٹ گئے تھے, دیکھو فوج کم ہو گئی تھی, سب کچھ تھا, تو ہلاک کیوں ہو گئے؟ نافرمان ہو گئے. یہ قوم سمود آئی بیٹھی ہے اور یہ کیوں ہلاک ہو رہی ہے؟ الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود. انہوں نے نافرمانی کی, میں نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ فرعون ہے جس نے دنیا میں اکیلا بادشاہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. آج تک کسی بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں قرآن کی گواہی کے مطابق. سوائے فرعون کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کم ترکوا من جنات, دیکھو تو صحیح ان کے باغ تو کھڑے ہیں, پھل کھانے والے کہاں چلے گئے؟ وہ عیون چشمے بہتے ہیں, اور وہ پانی پینے والے کہاں چلے گئے؟ وہ ضرور کھیتیاں کھڑی ہیں, کاٹنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ مقام کریم سیر گاہیں ہیں, سیر والے کہاں چلے گئے؟ وہ نعمت اور ان کی نعمتیں موجود ہیں, ان نعمتوں سے لطف اٹھانے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. میں نے ان سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک کے غرق کر دیا, وہ اسی قابل. قرآن یہ کہتا ہے کہ عمل بگڑے گا تو اللہ تعالیٰ حالات بگاڑ دے گا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائیں. اللہ پاک کے لیے گناہ کوئی بڑی بات نہیں, توبہ کرنے سے سب معاف. قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا, اس جیسا گناہ کسی نے دنیا میں نہیں کیا. کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے زنا کی تہمت لگا دی, موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. اللہ تعالیٰ کے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. تو سجدے میں جو گرے دعا مانگ رہے تھے تو سر اٹھا لے. زمین کو کب پکڑ لو اس کو, زمین نے جو کھینچا تو رونے لگا, اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. اور پکڑو اور پکڑو, میں کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے, اور پکڑو. وہ معافی مانگتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو, یہاں تک کہ سارا غرق ہو گیا, پھنس گیا. قارون میرا قارون نہیں ہے, مسلمان نہیں, وہ دھس گیا. اللہ کی سنو, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما اقرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے. فوعزتی لو استغاثتی لاخذته, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے توبہ کی اپیل کر دیتا, میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. کہاں قارون تو نہیں ہے, بہت گناہ ہے, بہت زیادہ ہے, پر میرے رب کی قسم اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما اقرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا تھا میں تو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان زندگی خراب برباد, شہر والوں نے ایک کر کے شہر سے نکال دیا, جنگل میں انہیں جا کے ڈیرا لگا لیا.
بیمار ہوا، موت آنے لگی، کوئی تنگی ساتھی نہیں، زندگی ساری نافرمانی میں ہے، دائیں دیکھا کوئی نہ پایا، بائیں دیکھا کوئی نہ پایا، بے بسی میں آسمان کو دیکھا. یا من لا یضرہ الذنوب ولا ینقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جسے لوگوں کے گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی. اے میرے اللہ، معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہو تو معافی نہ دے، عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہو تو عذاب دے دے. یا اللہ، پر مجھے میں بہت گندا ہوں، پر مجھے یہ خبر ضرور ملی ہے کہ تو غفور الرحیم ہے. میرے اللہ، مجھے سب نے گندا سمجھ کے دھتکار دیا ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں بے بسی میں ہوں، تو نہ مجھے دھتکار، مجھے معاف کر. اور جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جا کے جنازہ بھی پڑھو، دفن بھی کرو، اور شہر میں اعلان کرو، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دو. تو ہم نے کوئی ایسا بھی نہیں، ہم تو بنی اسرائیل سے بہت بہتر ہیں، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہی ہیں، ہمارا تو گرا پڑا مسلمان بھی بنی اسرائیل سے افضل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز لگائی تو لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہی شرابی جو بھی آپ نام دیتے ہیں. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے دھکے دے کے نکال دیا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ اللہ آپ کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا، لیکن اب اس کو موت نہیں گھیرا تو اس نے دائیں دیکھا، کوئی نہ پایا، نہ قریب نہ بعید، نہ اقارب نہ اباعد، نہ تنگی نہ ساتھی. اس نے بائیں دیکھا تو نہ پایا کسی کو بھی، نہ قریب نہ بعید، نہ اقارب نہ اباعد، کوئی نہ پایا. تو پھر اس نے مجھے دیکھا اور مجھے پکارا، اے موسیٰ جسے سب چھوڑ جائیں. پھر وہ مجھے پکارے تو کہ میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں بھی اسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم، وہ تو کم ظرف نکلا. اگر اس وقت وہ مجھ سے سارے انسانوں کی بخشش مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا. آج تک جو کچھ کیا، ایک آنسو آپ کی آنکھ سے نکلے نہ نکلے، صرف آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور اس چشمے کے اندر ہی پانی رہ جائے، باہر نہ نکلے، تو بھی یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ میری آپ کی زندگی کے ہزاروں سال کے دفتر سالوں کو دھو کے رکھ دے گا. کہ ہمارا واسطہ دنیا کے بادشاہ سے نہیں، اس بادشاہ سے ہے جو رحم کرنا جس کی شان ہے. بچھڑا بیٹا ماں سے ملے تو اتنی ماں کو خوشی نہیں ہوتی جتنا توبہ کرنے پر اللہ کو اپنے بندے سے پیار آتا ہے. ادھر میں نے توبہ کی اور ادھر ساتواں آسمان پہ چراغاں ہو گیا، ساتواں آسمان پہ چراغاں. فرشتے کہتے ہیں یہ چراغاں کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آج ایک بندہ مجھ سے روٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے صلح کر لی، یہ اس کی خوشی میں چراغاں ہے. ارے چراغاں تو میں کرتا کہ میں نے دوزخ کا راستہ چھوڑ کے جنت کا راستہ لیا. چراغاں وہ کر رہا ہے جس کو نہ کسی کے سجدے کی ضرورت، نہ نماز کی ضرورت، تلاوت کی ضرورت، جس کو ایک ذرہ برابر نہ فرشتوں کا محتاج نہ میرا آپ کا محتاج. وہ خوش ہو رہا کہ میرے بندے نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. جو ایسا کریم ہو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہو، بہانے وہ تو ہم بدبختی کی حدیں پار کر جائیں تو پھر اللہ کا قانون ہے. ورنہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں، میرے تو کوئی خوشی نہیں، پر توبہ تو کرو، میرے شکر گزار تو بنو. شیطان نے کیا چکر چلایا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا چل بھائی سب کچھ کرو. اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو میں سر جھکاتا نہ کہ اٹھاتا. میرے گھر کے کتے نے میری روٹی کھائی تو میرے سامنے ایسا سر جھکایا کہ میں ماروں، میرے گھر کا بچہ مارے، میرے گھر کا نوکر بھی مارے تو وہ سر نہیں اٹھاتا. پرایا آ جائے تو غرا کے لپٹ جائے اور غرا کے اس پر اور اس پر وہ حملہ کرے. میری ایک روٹی کی اتنی وفا کی کہ ساری رات پہرا دیا، ساری رات جاگا اور
اتنی میری روٹی کی وفا کی کہ میرے بچے نے بھی مارا تو سر جھکایا، میں نے بھی مارا تو سر جھکایا، 2-3 لاکھیں رسید کی، وہاں جا کے چپ کر کے بیٹھ گیا، پھر میں نے اشارہ کیا، پھر دوڑا چلا آیا، کیا میں اس سے بھی نیچے چلا جاؤں کہ میرے رب نے مجھے نطفے سے انسان بنایا، کائنات کا نظام چلایا، ہواؤں کو ٹھنڈا کر کے چلایا، کبھی نسیم کو چلایا، کبھی صبا کو چلایا، اور کبھی اس نے بارشوں کو برسایا، اور کبھی اس نے غلوں کو نکالا، کبھی اس نے پھلوں کو نکالا، کبھی پھولوں کو مہکایا، اور کبھی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو میری خدمت سے لگایا۔ کیا میرے رب کا حق نہیں بنتا کیا میں اس کے سامنے سر جھکا دوں؟ اسلام کہتے ہی گردن نہادن، اسلام سر جھکا دینا، سر جھکا دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ آپ تو حکومتوں میں ہے خواہ مخواہ خوشامد کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، چاہے جھیلے کا آدمی کون کیوں نہ ہو، یس بات کرتا جائے، آگے بڑھتا جائے۔ کیا اللہ اس قابل نہیں ہے جس کا ہر حکم حق ہے، جس کا ہر قول حق ہے، جس کا ہر قول علم ہے، جس کا ہر قول صدق ہے، جس کا ہر قول عدل ہے، جس کا ہر قول رحمت ہے، جس کا ہر قول محبت ہے، جس کا ہر قول شفقت ہے، جس کا ہر قول کامیابی پر لے جاتا ہے، جس کا ہر قول ناکامی سے بچاتا ہے، میں تو اس پر سر جھکا دوں، انگ انگ میرا اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قربان ہو جائے، تو بھی میری زندگی کا حق ادا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں کرنا تو یہ تھا، کر کیا بیٹھے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، چل سب کچھ کرو۔ میرے بھائیوں یہ انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے۔ تو اللہ سے صلح کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اللہ آپ تو اوروں سے بھی کروائیں۔ آپ تو پورے ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تاجر بیٹھے ہیں، سارے اثر لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو اثر دیا ہے اس کو اس پہ استعمال کریں تو لوگ اللہ سے جوڑا جائے۔ بچھڑے بچے کو ماں باپ سے ملانے پر وہ خوشی نہ ہوگی جو آپ ایک بندے کو توبہ کروا دیں اور اس کو مسجد کا راستہ دکھا دیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا نا، داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے بندوں کو مجھ سے ملاتے رہے وہ میرے محبوب ہیں، میرے بندوں کو مجھ سے ملاتا رہے بس وہ میرا محبوب بن جائے۔ ماں کیا محبت کرتی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہوا ہو گئے گا امی، ہو گئے گی جی میرا بیٹا، پھر کہے گا امی، ہو گئے گی جی، پھر کہے گا امی، ہو گئے گی ہوں، پھر کہے گا امی، ہو گئے گی بخار آ جاتا۔ اکلوتا بچہ اب کہو گناہوں میں ڈوبے ہوئے کوئی جسم کا روح ایسا نہیں جو گناہوں کی سیاہی سے داغدار نہ ہو، دامن میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر نافرمانی کی سیاہیاں نہ ہو۔ ان سب کے باوجود آپ نے کہا یا اللہ، تو ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ جواب آئے گا لبیک 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 یا حقی۔ میرا بندہ میں تو کب سے بیٹھا ہوں اس کے انتظار میں کہ کبھی تو مجھے بھی تو پکارے۔ اپنے اللہ کے تعلق جوڑ لو میرے بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ہر جگہ جس جگہ آپ ہیں اپنے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں۔ اور یہ حکومت نہیں کہ تعلق بنانا مشکل ہو، یہ اللہ ہے، 1000 برس کے گناہوں کو ایک آنکھ سے نکلا وہاں کو دھو لیتا ہے۔ توبہ کریں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کو منا لیں۔ حکومت سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، دل سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ فقر سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، دل کی گمراہی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ 3 بر اعظم کی حکومت عمر بن عبدالعزیز کی، سینیگال تک، چاڈ تک، شمالی افریقہ کی حدود پوری، جنوبی فرانس، پرتگال، چین، تاشکند، ہمارا ضلع ملتان سے تریپال پور کشمیر اور ادھر سے استنبول تک ایک شخص کی ضلع شرکت غیر حکومت ہے، سلطنت ہے۔ اسی تخت پر عبد الملک بھی بیٹھا ہے، ولید بھی بیٹھا ہے، سلیمان بھی بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس حکومت سے اپنی چاہتوں کو پورا کیا، اپنے بچوں کی چاہتوں کو پورا کیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے کہا لوگوں میرا نفس شروع سے شوقین رہا، بچپن میں شاعری کا شوق تھا تو کمال حاصل کیا، اور عقل آئی تو علم کا شوق ہوا، کمال حاصل کیا۔ جوان ہوا تو عبد الملک کی بیٹی سے عشق کیا، فاطمہ، اس سے شادی کی۔ اب مجھے حکومت ملی ہے، اب میں اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آگا بیوی کے پاس فاطمہ وہ خاتون ہے اس تاریخ
جس جیسی خاتون کبھی نہیں آ سکتی. پہلے تو آئی نہیں، آئندہ امید کوئی نہیں. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، آنند بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی ہے. فاطمہ آج بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ رہنا ہے تو اب بڑے کڑوے ذائقے چکھنے پڑیں گے، اور اگر پہلے والی موج کرنی ہے تو طلاق لے لے، کسی اور سے شادی کر لیں. انہوں نے فرمایا جب سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے تو دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھوں گی. تو پھر سب کچھ مجھے دے دے، خزانے، قیمتی سے قیمتی خزانے اور نوکر اور حشم قدم، ایک دن میں سب بیت المال میں ڈال دیا. اور وہ عمر بن عبدالعزیز جب وہ گورنر تھے تو 7 اونٹوں پہ صرف کپڑے لاتے جاتے تھے، پہننے کے کپڑے 7 اونٹوں پہ یا کور کرتے تھے. اور وہ عمر بن عبدالعزیز 800 درہم کی چادر منگوائی، ہاتھ لگا کے کہنے لگے بہت سخت ہے، میں نہیں لیتا، برات کر دو. وہی عمر بن عبدالعزیز جب 3 براعظم کا بادشاہ بنا تو 8 روپے کی چادر منگوائی، 808 روپے. تو ہاتھ لگا کے کہنے کہ بہت نرم ہے، میں نہیں لیتا، کسی اور کو دے دو. تو وہ نوکر ہنسنے لگا. کہا سے کیوں ہو؟ کامل المومنین ایک وہ دور تھا جب 800 روپے کی میں چادر لایا تھا تو آپ نے کہا تھا بہت سخت ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے. آج میں 8 روپے کی چادر لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں بہت نرم ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے. حکومت نہیں کسی کو گمراہ کرتی، دل کی گمراہی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. ممبر بننے سے نہیں کوئی گمراہ ہوتا، دل کی گمراہی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. اب 3 براعظم کی اس شخص کی سلطنت ہے، اور حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ 2.5 برس کی سلطنت میں ایک دن 4 پائی پہ نہیں لیتے، مسلح سے روتے روتے رات کٹ جاتے، وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی تو سو جاتے. 4 پائی پہ کمر نہیں لگی، لیکن پورے 3 براعظم میں ایک شخص زکات لینے والا باقی نہ بچا. سارے گھر بھر دیے. ایک عورت آئی اپنے بچیوں کا وظیفہ لینے، دیکھا تو گھر شکستہ حال، اور حضرت عمر دانا بنا رہے. کہا ان کی بیوی اون صاف کر رہی، کہنے لگی یہی ہے امیر المومنین کا گھر؟ ہاں اماں یہی ہے. وہ کہنے لگی یہ گھر تو خود اجڑا پڑا ہے، مجھے کہاں سے آباد کرے گا؟ تو فاطمہ نے کہا ان کے بیوی نے اماں تیرے جیسیوں کے گھر آباد کرتے کرتے یہ گھر اجڑ گیا ہے. تو عمر کہاں بنا رہے تھے تو یوں دیکھ رہے تھے تو کہنے اس نے سمجھا کوئی نوکر ہے. کہنے لگی کیسا بے حیا نوکر ہے کہ تجھے دیکھتا ہی جاتا ہے، وہ نہیں پردہ کرتا تو پردہ کر لے. کہنے لگی یہ میرے خامد ہیں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز. نقشہ پلٹ دیا، شیر بکری کو ایک ہاتھ سے پانی اللہ نے پلا دیا. ایک بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کیا، اٹھا کے لے گیا تو بھیڑیا رونے لگا، اور دوسرے نے کہا روتا کیوں ہے؟ اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور کہا اس طرح نہیں روتا، جب سے عمر خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ آج وہ نیک آدمی دنیا سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ برکتیں بھی اٹھ گئی، ٹھیک اسی دن ان کا انتقال ہوا. عید کا دن، عید قریب آ گئی، 12 بچے بچیاں تھے. انہوں نے کہا اماں سے ہمیں کپڑے تو لے کے دو، عید کے موقع شاہی خاندان ہے، کپڑے تو لے کے دو. انہوں نے کہا آپ کیسا آئیں گے تو بات کروں گی. ابا تو سیکھ لائے، بات کی. فرمایا فاطمہ پیسے کو نہیں کہاں سے لے کے دو، اور بیت المال میں اتنا خزانہ بھرا پڑا ہے کہ زکات لینے والا تو کوئی جمع نہیں تھا، تو لوگ اپنی زکاتیں لا کر بھی بیت المال میں جمع کراتے ہیں، بڑا بڑا خزانہ. تو کہنے کہ فاطمہ جو وظیفہ ملتا ہے اس سے تو اتنے گنجائش نہیں کہ کپڑے خریدیں، اور کپڑے خریدنے کا جو ملتا تھا وظیفہ وہ مل چکا ہے، ہم نے کہاں سے کپڑے لو؟ دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. تو اب کیا کریں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ایک ترکیب آئی، کیا آپ خزانچی سے کہیں اگلے مہینے کا وظیفہ پیشی دے دیں، ایڈوانس دے دیں، تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم اس سے کپڑے سلا لیں گے، گھر کا خرچہ میں یہ مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں کر دیتا ہوں. تو ان کے خزانچی کو ملزم اپنا ہی وزیر خزانہ ہے،
کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں۔ وہ آگے کہنے لگا امیر المومنین 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں اور لے لیں۔ یہ تنخواہ کب حلال ہوگی؟ جب 1 مہینہ کام کرے گا تبھی تو حلال ہوگی۔ آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دیتے ہیں تو لے لیں۔ حضرت عمر رونے لگے۔ یہ ہے اولاد ہی تو ماں باپ کو بڑے بڑے ظلم کرواتی ہے۔ اس وقت پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا گیا، یا کسی بیٹی کے سر سے آنچل اتر گیا، یا کسی کے گھر کے چراغ کھل کر کے میرے گھروں میں روشنیاں ہوئی ہیں۔ اور آدمی یہ نہیں دیکھتا جب دل اندھا ہو جاتا ہے۔ میں فیصلہ آباد میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، فیصلہ آباد میں تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک ریڑھی والا سفید داڑھی پگڑی، ریڑھی والے عام طور پہ اس شکل کے نہیں ہوتے، تو میں دور سے اسی کو دیکھتا اسی مجھے محبت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو کیسے خوبصورت شکل ہے، نورانی چہرہ ہے۔ قریب آیا تو آنکھوں سے آنکھوں تک کم کر رہے ہیں اور یوں کھڑا ہوا بت بنا ہوا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہا بابا جی کیا بات ہے؟ تو ایک پیٹی کھول کے کھڑا ہوتا، پیٹی کو یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ ریڑھی کو رو رہا تھا۔ تو میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ تو میرے سامنے پیٹی کو یوں الٹا دیا، دیکھتے تو جو اوپر کی لیئر تھی ہاتھ رکھتے فوٹو کھینچتے، نیچے سارے آتے چلے ہوئے سیب رکھے ہوئے۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹا غریب آدمی ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، دوپہر تک بکھتی ہے، اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی کی، آج مجھے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس ایک دمڑی کوئی نہیں۔ جس نے یہ پیٹی لگائی تھی نا، اس نے اسی لیے لگائی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، کھلایا تو صحیح، اور کسی غریب کے بچے کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ آپ حکمران ہیں، آپ کے اوپر کوئی اور بھی ہے، آپ کی عدالتیں لگتی ہیں اور ایک دن آپ کی عدالت کے کٹہرے میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ دنیا میں مذاق نہیں ہے، زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، جو چاہا تو کر لیا، جیسا چاہا تو کر لیا۔ ناقد فقیر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور عمر کہنے کے فاطمہ میرے بچے اور بچیوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکے، اسی میں گزارا کرو۔ نب گئے 2 سال 2.25 سال، ایک اور واقعہ گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیٹیاں دوپٹہ منہ پہ کیوں رکھا ہوا؟ فرمایا دوپٹہ منہ پہ کیوں رکھا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ان کی جو گھر کی خاتمہ تھی نا وہ رونے لگی۔ امیر المومنین آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے، اس کی بدبو منہ سے آ رہی ہے، اس لیے منہ پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے۔ روئے اب بہت روئے، میری بیٹیوں کوئی باپ اپنی بچیوں کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا، پر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا ہاتھ مار کے تمہیں کھلاؤں، میں دوزخ نہیں برداشت کر سکتا۔ اب آگے موت اور جانے کا آگے وقت، تو ان کے سالے بڑے سردار سے مسلمہ اور ہشام اور یزید جو بعد میں بادشاہ ہوئے سب بیٹھے اور سب کہہ رہے ہیں ہمیں اولاد کا تم نے حق ضائع کر دیا، حقوق العباد تم نے ضائع کر دیا۔ کیا ضائع کر دیا؟ کہ تو اولاد کو بھوکا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو زہر کا اثر ہو چکا تھا، تو مجھے بٹھا دینا، انہوں نے بٹھا دیا۔ کہنے لگے کسی کا حق مار کے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس پانی میں کہاں سے کھلاتا؟ پھر فرمایا میرے بچوں کو بلاؤ، سارے آ گئے، چھوٹے جو بڑے تھے میری زندگی میں فوت ہو گئے تھے، عبد الملک بس چھوٹے بچے بچیاں ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا میں تمہارے لیے دولت اکٹھی کرتا جیسے خود دوزخ میں چلا جاتا، دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ پاک سے لینا سکھا دیتا، تقویٰ سکھا دیتا اور خود جنت میں چلا جاتا۔ میرے بچوں اگر تم نیک ہوئے تو میرا رب تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، جب آئے مشکل تو اللہ سے مانگ لینا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔
میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا. یہ لوگ جو پانی دے رہے تھے انہوں نے اس زمانے میں 10 لاکھ درہم ایک ایک بیٹے کے لیے چھوڑے. پھر گردش کے ایام تلک الایام نداولها بین الناس. پھر اسی زمین آسمان نے دیکھا کہ انہی بادشاہوں کے بیٹے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے خیرات مانگا کرتے تھے. اور وہ عمر بن عبدالعزیز جس کے بیٹے بھوکے دنیا میں کہا جا رہا ہے چھوڑتے جا رہے ہو, اس کے بیٹے ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے نام سے صدقہ کرنے والے بن چکے تھے. اور ان کو بھی ملا. ان کو کیا ملا؟ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بلایا راجا ابن خیبہ کو. دیکھو میں نے اپنے چچا کو قبر میں رکھا, عبد الملک کو, خوبصورت سرخ سفید, لیکن جب میں نے کفن کی گرہ کھولی تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا قبر میں. پھر میں نے ولید کو قبر میں رکھا اور جب میں نے اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا, بنو امیہ کا سب سے خوبصورت خلیفہ, تو میں نے اس کو قبر میں رکھا. تو جب اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں, ذرا مجھے بھی دیکھ لینا. اللہ نے پہلے دکھا دیا. جب ان کی میت کو قبر کے قریب لایا تو ہوا کا جھونکا آیا, ایک مرتبہ سینے پہ آیا, سینے پہ آ کر گیا. اس کو جو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. 3 مریادوں کا بادشاہ آپ کو نہیں لے سکتے, آپ کے پاس تو کچھ نہیں. 3 مریادوں کے بادشاہ کے جب اتنی بڑی رضا کا پروانہ لے سکتا ہے. اب ڈالا قبر میں اور اترے رجا قبر میں اور کفن کی کھولی گرا, کفن کی کھولی گرا اور جو یوں ڈھنکا تو کہاں نہ ہو فلق اور قمریں, تو یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. تو بھائیو ہم آپ کی خدمت میں یہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا نصب العین بنا لیں. اللہ راضی ہوگا تو اللہ کی قسم امریکہ اللہ کی مخلوق ہے, ایٹم اللہ کی مخلوق ہے, یورپ اللہ کی مخلوق ہے. کیوں سارے مسلمان ڈرے بیٹھے ہیں؟ اپنے اللہ کی طاقت کو تو دیکھیں کہ کتنی طاقت والی بات ہے, اس کو ساتھ لے لیں. توبہ کرنی ہے, طریقہ بدلنا ہے. توبہ کرنی ہے, طریقہ بدلنا ہے. طریقہ کس کا لانا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے کے آنا ہے, جو اولین آخرین کے سردار ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, محبوب ہیں, حبیب ہیں, خلیل ہیں. آپ نے کہا میں خلیل بھی ہوں, میں حبیب بھی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود اس وقت رکھا. ہمارے ابن افسا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی؟ تو آپ نے فرمایا جب عالم علیہ السلام کی مٹی کو گونجا جا رہا تھا تو مجھے نبوت کا تاج پہنایا جا چکا تھا. آئے تو بڑے کتنے ہزار سالوں کے بعد اور نبوت کم نہیں چکی ہے, وجود کم نہیں چکا ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی گہرا بن رہا اور اللہ مجھے نبوت دے چکا. اور دوسری بات آپ نے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. کسی نبی کے اللہ نے نام نہیں رکھے تو میرے 10 نام ہیں. انا محمد و احمد و ماحی و عاقب و حاشر و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طه و یاسین. سبحان اللہ, جس کے اللہ ایسے سارے سارے نام رکھے. میرے رب نے میرا نام محمد رکھا جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. میرا نام احمد رکھا جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اللہ کی. آپ سے زیادہ تو کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی. میرا نام ماحی رکھا کفر کو مٹانے والا. میرا نام عاقب رکھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں. میرا نام حاشر رکھا کہ میرے قدموں سے کائنات اس کے قیامت کے دن. میرا نام فاتح رکھا کہ نبوت کی ابتدا مجھ سے ہوئی. میرا نام خاتم رکھا کہ نبوت کی انتہا میرے پر ہوئی. میرا نام ابو القاسم رکھا, بیٹے کا نام قاسم, اس پر ابو القاسم. میرا نام طه رکھا, میرا نام یاسین رکھا. اس کا مطلب یہ اللہ جانے, یہ اللہ کا حبیب جانے, یہ دونوں نے کسی کو نہیں بتایا. یہ اللہ نے آپ کے نبی کو عزت بخشی ہے, اعزاز بخشا ہے, مرتبہ بخشا ہے. آپ دنیا میں آ رہے
रहे 70,000 जन्नत की हो रहे हैं आसमान से जन्नत से उतर कर जमीन पे आ रहे हैं आपके इस्तेमाल को, आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतर आए आपके इस्तेमाल को। एक समंदर की मछलियां दूसरे समंदर के साथ गई खुशखबरी देने के लिए कि जो जहान का और रहमत लिल आलमीन तशरीफ ला रहे, सारी कायनात के सरदार आ रहे। 12 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक, ज्यादा सही कौल है 9 रबीउल अव्वल का, 9 या 12 दोनों ही हैं, ज्यादा सही 9 का है। 9 या 12 से लेकर अगली 12 या 9 तक अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में किसी औरत को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। आपके एजाज में और आपके इकराम में ये अल्लाह ताला ने पैदा होते ही आपको इज्जत दी। आप पैदा हुए तो आप खुले खिलाए पैदा हुए। बच्चा तो गलाजत में होता है, आप पर गलाजत का निशान नहीं। आप पैदा हुए खतने समेत पैदा हुए, आपका खतने नहीं हुआ। आप पैदा हुए एक जो एक आंख लटकी होती है, नाक के साथ जुड़ी होती है, फिर उसको डॉक्टर कहता है आपको कटिंग कटाई हुई, आप उसके बगैर दुनिया में आए, धुले हुए आए, खतने के साथ आए और अपने नाक को कटवा के अंदर से ही आए, पवित्र आए और आते ही आपने जमीन से सजदा किया और उंगली आसमान की तरफ उठाई और सारी कायनात अगर से आमना फरमाती है मशरिक मगरिब शमाल जनूब मेरे सामने रोशन हो गया। वो तरीका लेकर आए हैं, सिर्फ मस्जिद में जाना नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने हुकूमत करना भी बताया है, वजीर बनना भी सिखाया है, हाकिम बनना सिखाया, सालार बनना सिखाया, शाह बनना सिखाया। हर शोबे को जिंदा करके लड़ाइयों में होता है। अगर आप सिर्फ फकीरों के नबी होते तो बादशाहों को रहबरी कहां से मिलती, बादशाहों के नबी होते तो फकीरों को रहबरी कहां से मिलती। बादशाही इतनी है कि जन्नत की चाबी हाथ में है, फकर इतना है कि पेड़ पे दो पत्थर में हुए, इल्म इतना है, नजर इतनी है कि जमीन पर बैठे हुए अर्श की तहरीर को पढ़ रहे हैं और जमीन पर बैठकर जन्नत को देख रहे हैं, जहन्नम को देख रहे हैं। नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे कुछ नमाज में हरकत हुई, आपने फरमाया क्या करते हो? मैं आगे भी देखता हूँ और मैं पीछे भी देखता हूँ। आपको पीछे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ना पड़ता था, अल्लाह ताला आगे भी दिखाता था, पीछे भी दिखाता था। आप लेते हुए वो आपके चचा हजरत अब्बास कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं तो बचपन से जान गया था कि आपकी कोई शान निराली है। तो वो कहते कि आप मासूम बच्चे थे, आप लेते हुए थे, चांद चौधरी के सर पे चमक रहा था, आप आपने हाथ जैसे बच्चे यूँ हाथ नहीं जाता, हाथ रहता है, हाथ मारता है, जब आप हाथ यूँ करते तो चांद यूँ हो जाता, आप यूँ करते तो चांद यूँ हो जाता। अभी मासूम है, आपने हाथ बनाया कमर जनाबी चांद मुझसे खेलता था, मुझसे बातें करता था और मेरी माँ सामने होती थी ना तो मुझे रोने से रोकता था, मुझे बहलाता था। जिसको चांद लोरी देता हो उसका तरीका लोग क्या करें, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप हुजूर संजय की बातें करते हैं। हुजूर संजय की बात किसकी है? उसकी बात है जो माँ की गोद में चांद को इशारा करता है तो चांद हिलने लग जाता है। फिर आपके वजूद अता पर कभी मरते दम तक मक्खी न बैठी, मक्खी बैठी तो पता था अल्लाह का रसूल है। आप लेटे हुए उम्मे सुलैम के घर में गर्मी पसीना बह रहा, यूं आपकी कोनी से उम्मे सुलैम आई और चुप करके ना नीचे बोतल रख दी और बैठ गई। आप खुल गए, पसीना उसमें आ रहा, पसीना उसमें आ रहा और उसमें ले रही। आंख से खुली तो देखा उम्मे सुलैम बैठे, उम्मे सुलैम क्या कर रही है? और आपका पसीना कैसा कर रही है? और उस पसीने को बाद में थोड़ा सा जो छिड़कती तो सारे घर में महक फैल जाती। हर जन खाना खा रहे, मेहमान खाना खा रहे, खाना खा लिया, दवाई तौलिया लाओ हाथ साफ करने के लिए। तौलिया जो है तो मैला मेरा तो मैला है तो उन्होंने तौलियों को आग में डाल दिया। उन्होंने कहा ये कैसे है? तो अभी देख लो, आग में डाल दिया। थोड़ी आग या तो एक लकड़ी से उसको बाहर निकाल लिया तो सारी मैल जल चुकी थी और तौलिया साफ शफाफ बाहर। उन्होंने ये क्या हुआ? उन्होंने कहा एक दफा अल्लाह के हबीब मेरे घर में आए थे, खाना खाया था, इस तौलिए से हाथ साफ किए थे, वो तौलिया मैंने संभाल के रख लिया है। मैं जब ये मैला हो जाता है तो धोता नहीं हूँ, बताइए वो आपका असर न निकल जाए, आग में डाल देता हूँ, मैल दूर हो जाती है। नबी का लगा हुआ हाथ है, आग उसे जला नहीं सकती, ये आपके नबी की शान है। अबू कतादा है
یا رسول اللہ اونٹ کی لڑائی ہے، آنکھ میں تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی، یا رسول اللہ یہ میری آنکھ پھوٹ گئی، بلاؤ بھائی آئی اسپیشلسٹ کو، بھائی بلاؤ بھائی سرجری کی جائے، اس کی تو سرجری بھی نہیں ہو سکتی، تیر اندر گھس گیا، یا رسول اللہ میری آنکھ آپ برائے مہربانی ٹھیک کر لیں، ابو قتادہ جنت لوگے کہ آنکھ لوگے؟ یا رسول اللہ میں تو دونوں ہی لوں گا، دونوں ہی لوں گا۔ آپ ہنسنے لگے، آپ نے وہ ٹھیلا جس میں تیر لگ چکا ہو اس کے پلے کیا رہے گا؟ آپ نے اسی کو اٹھایا، وہ سارا ختم ہو اسی کو اٹھایا اور اوپر انگوٹھے کو پھیرا، اے اللہ اس کی اس آنکھ کو اس سے زیادہ خوبصورت کر دے، ہاتھ سے ہٹایا تو وہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی ہے، زیادہ سمجھدار بن چکی ہے۔ ابو زید انصاری نے پانی پیش کیا، پانی میں تھا بال سنگ کا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے نکال دیا، آپ خوش ہو، آپ نے کوئی رسول نہیں، آپ کا پیغام یہ ہمارے ذمہ ہے، تبلیغی جماعت کی طرف سے ذمہ نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے، رائمنڈ والوں کی وجہ سے ذمہ نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ذمہ ہے۔ مینا کے پہاڑوں سے پوچھو، ایک ایک پتھر کی کاش زبان ہوتی اور آنے والے حاجیوں کو پکار پکار کے کہتا کہ اے حاجیوں حج کرنے والوں، اس وادی میں آج سے 1418 سال پہلے تمہارا نبی تمہارے ذمہ لگا گیا تھا کہ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ اسمبلی کی ذمہ داری آج لگی اور ختم نبوت کی ذمہ داری تو ماں کی گود میں لگ گئی جب آپ کے کانوں میں اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی دن آپ کے ذمہ محمدی بننا ہو گیا اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچانا پھیلانا آپ کے ذمہ ہو گیا۔ ہم کو تبلیغی جماعت کے آدمی نہیں بتا رہے، ہم کو اس کے افراد نہیں بتا رہے، ہمارا کوئی حکومت پہ قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ کوئی نہیں، نہ ووٹ کی وجہ سے نہ خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، پہلے ذرا ایک جگہ ہم گئے، وہ لوگ جب لوگ ہیں مسجد میں آنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں ان کو نکال دو، اچھا بھائی نکالو، وہ کہیں مار بھی چکی کہیں ٹکر بھی کھائے، ساری کہانیاں دیکھی گی۔ ایک مسجد تھی ادھر لالیاں، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لے تو گھسنے نہیں دیں گے، تم گستاخ رسول ہو۔ میں نے کہا یار پہلے گستاخ اور ادب والے کا کوئی معیار تو قائم کرو۔ میں نے کہا میں کالج میں پڑھتا ہوں، ساری زندگی ایسی تھی ایسی، گناہ کا دوہرانا بھی گناہ ہے۔ پھر میں کیا آ گیا تبلیغ میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے پگڑی باندھ لی، اب میں تو ہوں گستاخ رسول اور تو اپنی شکل دیکھ لے اور اپنا عمل بھی دیکھ لے، تو ہے محب رسول، تو کوئی عقل سے بھی تو کوئی فیصلہ کرو کہ گستاخ کسے کہتے ہیں اور محب کسے کہتے ہیں۔ محبت کتاب سے لاتی ہے کہ نافرمانی پہ لے جاتی ہے؟ اگر ہمیں گستاخی سکھاتے تو ہم پہلے جو کچھ کرتے تھے 10 گنا اس کو اور زیادہ کرتے، اگر ہمیں گستاخی سکھاتی تو ہم تو کچھ اور کرتے تھے، جو پہلے کر رہے تھے اس سے بھی آگے جاتے۔ وہ کہنے لگا تمہارے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے۔ میں نے کہا زمین میں جب گندم بوئی جاتی ہے تو گندم ہی نکلتی ہے، جو بویا جاتا ہے تو جو ہی نکلتا ہے۔ اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو باہر بھی نظر آئے گی، محبت نہیں ہوگی تو باہر کچھ اور ہوگا، محبت ہوگی تو باہر کچھ اور ہوگا۔ قاتل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ محبت کے دعوے پھر نافرمانی، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اس کے اشاروں پہ مر مٹتا، تو اس کے حکموں کو بھی توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دانت سے ٹوٹنے کی خبر سن کے سارے دانت توڑ دیے، یہ محبت ہے۔ ابو النواس کی سنو، وقف الہوا فی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم۔ تیری محبت نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلم اللبم۔ تیری محبت میں میں وہاں پہنچ چکا ہوں کہ تیرے بارے میں جب لان تان ہوتی ہے تو مجھے اس میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ جب مجھے لوگ لان تان کرتے ہیں تو تیرا نام لیتے ہیں تو پھر مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ میں تیرے نام کو سننے کی لذت میں
اپنی لان تان بھی سنتا رہتا ہوں. اشبحت اعدائی فصرت احبهم اذ كان حبي منك حبي منهم. تو نے میرے دشمن کی شکل اپنائی تو میں نے بھی ان کی شکل اپنا لی. تو تم نے میرے دشمن سے محبت کی تو میں نے بھی ان سے محبت کی. شریعت ایسے جملے میں بات آ گئی. میرے بھائیوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبت ہوگی تو آئے گا, نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا. ظاہر اور باطن بنانا پڑتا ہے. یہاں کچھ فوجی بھی بیٹھے ہوں گے, 25 برس کے بعد جا کے آدمی جرنیل بنتا ہوگا. 25 برس کے بعد جا کے آدمی جرنیل بنتا ہوگا, 26-27 برس کے بعد. تو 26-27 برس جس نے حکومت پاکستان سے وفاقی وہی کے جرنیل بنا. ایک دن دیکھا تو جرنیل صاحب اپنے دفتر میں ہندوستان کے جرنیل کی وردی پہن کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی GHQ میں ہلچل مچے گی نہیں مچے گی. سارا معاملہ کٹھا, اے بھائی یہ کیا ہے, ابھی کیا ہے, اور اپنی وردی کو دیکھو. ان کا میرے ظاہر کو نہ دیکھو, میرے اندر کو دیکھو. میرا اندر ٹھیک ہے, باہر کی خیر ہے. یہ ادھر قبول ہوگا یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اور یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے, باہر کی خیر ہے. تو اس فوجی میں کیوں کہہ رہا ہے 27 سال کا وفادار ہوں, اندر میرا ٹھیک ہے, میری وردی کو نہ دیکھو, باہر کی خیر ہے. میں نے کہا چل بچوں آگے چل, پہلے تیرا کوٹ حاصل ہوگا, پھر غداری کا مقدمہ چلے گا. تو دشمن کی لباس میں آ گیا. ایک حکومت تو اپنی وردی اتارنے پہ سیخ پا ہو جائے, محمد مصطفیٰ کی وردی اترنے پر اللہ ناراض نہیں ہوگا. تو ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا لاہور, 8ویں-9ویں کی بات ہے. میں ایسے چلا گیا, وردی کے بغیر چلا گیا. ہاسٹل میں رہتے تھے, ہمارے استاد تھے سعید اختر صاحب. پتہ نہیں 4 کے 5 ڈنڈے بھی مارے تھے, وہ بھی یاد ہیں, اور 5 روپے جرمانہ بھی کیا تھا, وہ بھی یاد ہے. ایک اسکول نے غیرت کھائی کہ ہماری وردی کے خلاف پہن کے آ گیا ہے. اللہ غیرت نہیں کھائے گا جب اس کے رسول کی وردی کو جلا دیا گیا. وردی میں تو طاقت ہوتی ہے نا, ایک جرنیل کی اشارہ کرتا ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے, اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے تو سپاہی بھی سلام نہیں کرتا. جنرل فرانکو تھا ڈکٹیٹر اسپین کا, لڑکوں نے اس کے ایک سپاہی کی پٹائی کی, اس نے 4 لڑکوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا. انہوں نے کہا سارا دنیا کا پریس تیرے خلاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے فرانکو کی طاقت ہے. انہوں نے انہیں نہیں مارا, مجھے مارا ہے, میرے سپاہی کو مارا, مجھے مارا ہے. ایک گندا انسان اپنے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ اٹھے تو حرکت میں آ جائے, کیوں کہ وردی اس کی ہے, وفادار اس کا ہے. جب آپ محمدی وردی میں ہوگے اور کوئی ہاتھ اٹھے گا تو واپس سلامت نہیں جائے گا, کٹ کے گرے گا. کوئی پاؤں اٹھے گا تو سلامت واپس نہیں ہوگا, کٹے گا. کوئی آنکھ اٹھے گی تو پھوٹے گی. اللہ کا غیرت کا نظام حرکت میں آئے گا کہ انہوں نے میرے حدیث پہ ہاتھ ڈالا ہے. ظاہر بھی محمدی ہو, باطن بھی محمدی ہو. اور ایک اور وضاحت کروں, پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے. انہوں نے کہا پہلے اندر تو ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے, روح اس کا باطن ہے. پہلے یہ گھر بنا, پھر اس میں لائٹیں لگی, پھر اس کا پینٹ ہوا, پھر اس میں وہ صوفے رکھے گئے اور سامان رکھا گیا اور سب کچھ رکھا گیا. پہلے سامان آتا ہے پھر گھر بنتا ہے. نہیں, پہلے گھر بنتا ہے پھر سامان آتا ہے. پہلے کپڑا دھلتا ہے پھر استری ہوتا ہے. پہلے بچہ بنتا ہے پھر اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے. یہ سنت کی خیر ہے, سنت کی خیر ہے. کیوں خیر ہے؟ نبی کی سنت چھوڑ دیں تو کہاں پناہ ملے گی, کہاں پناہ ملے گی؟ آپ تو سیاستدان بہت سے بیٹھے ہیں, ایک ووٹ سے ہار گئے تو ہار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک ووٹ سے ہار گیا تو ہائے ہائے, ایک سنت چھوڑ دے گا تو کچھ نہیں ہوگا. ہر بات تجھے تو چلے گی. اور تم ہم اس کو ملنے گئے, بھائی ہم تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو اللہ رسول کی محبت میں پھر رہے, اس کی محبت نے نکالا ہے, تجھے پیسے نہیں دیے. بھائی آپ ہماری منت ہم ہے, ہمیں رہنے دو. کہنے کہ نہیں, ہمیں سارا پتہ ہے, ہر مسجد میں تمہاری جماعتیں جاتی ہیں, پھر وہ نام لکھتی ہیں, پھر وہ رجسٹر پہ چڑھتے ہیں, پھر وہ مرکز میں جاتے ہیں, اور پھر ایک دن تم حکومت کو کہو کہ ہماری جماعت سے ہمارے افراد ساری جماعتوں سے زیادہ ہیں, لہٰذا حکومت یا تو چھوڑ دو یا ہم اسٹرائک کریں گے. میں نے کہا 70 سال سے تو ہوا نہیں, آئندہ بھی ہونے کی امید نہیں. اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں, نہ ہم خوف کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں, نہ ذوق کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کوئی دنیا کی حکومت ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی کہ بغیر تنخواہ کے کام کریں.
امریکہ جیسی حکومت ایسے بندے نہیں تیار کر سکتی کہ بغیر تنخواہ سے وہ کام کرے. یہ ختم نبوت کی طاقت ہے جس نے پوری دنیا میں ایسے افراد تیار کر دیے. پیسے بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے پھر رہے, جھٹکے بھی کھاتے پھر رہے, بستر بھی اٹھاتے پھر رہے, پیدل بھی چلتے پھر رہے اور مانگتے بھی کچھ نہیں. یہ ریمنڈ کی طاقت نہیں, نہ ریمنڈ میں بیٹھے روحوں کی طاقت ہے, یہ ختم نبوت کی طاقت ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے. ساری دنیا میں دیکھو نا, گالیاں بھی سنے, دھکے بھی کھائے اور پھر راتوں کو اس کی دعا بھی کرے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ کوئی تحریک ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی. یہ ایمان ہے, یہ ختم نبوت ہے جس نے ایسے لوگوں کو تیار کر دیا. ہم آپ کو کچھ نہیں چاہتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا پہنچانا آپ کے ذمے ہے, ختم نبوت کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے, میری وجہ سے نہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. تبلیغ میرا حکم نہیں, اگر میں حکم دے رہا ہوں تو پھر آپ کو پابندی نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے اپنی جماعتوں سے پارٹیوں سے منسلک ہیں. میں اللہ کے حبیب کی بات کر رہا ہوں, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ میرا پیغام غائبین تک پہنچاؤ. تو یہ اللہ کا نبی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. نام لکھنے سے ذمہ نہیں ہو جاتا اور نہ لکھانے سے معاف نہیں ہو جاتا. الٹا اور سنو, کسی کی منت کرے نا تو آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو, لیس ہو جاتے ہو, لوگوں کو گنہگار کرتے ہو. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یہ بتاؤ, ایک آدمی رمضان شریف میں روٹی کھا رہا تھا, اوپر سے آپ چلے گئے, آپ اس کو کہتے بھائی آپ روزہ رکھ لیتے, آپ نے کیوں روزہ توڑا, آپ روزہ رکھ لیتے تو آگے آپ سے کہے کہ مجھے کیوں گنہگار کر رہے ہو, تو یہ اس کے کہنے کی وجہ سے گنہگار ہے, یہ جو رمضان میں بیٹھا روٹی کھا رہا ہے اس وجہ سے گنہگار ہے. تو آدمی سے کہا بھائی آپ نماز پڑھ لیں, وہ کہتے کہ کیوں گنہگار کرتے ہو, کیوں شرمندہ کرتے ہو, خدا کا بندہ اللہ سے تو شرم آئی نہیں, مجھے کیوں شرم آئی. میں نے کہا آپ رشوت چھوڑ دو, وہ کہتے کہ کیوں گنہگار کرتے ہو. اچھا میرے نہ کہنے سے رشوت حلال ہو جائے گی, میرے نہ کہنے سے نماز معاف ہو جائے گی, میرے نہ کہنے سے روزہ معاف ہو جائے گا, تبلیغ معاف ہو جائے گی. تبلیغ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, جاؤ میرا پیغام دنیا میں پہنچاؤ. تو میرے محترم بھائیوں, آپ معزز لوگ ہیں, محترم لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کی عزت وہاں بھی ہو, یہاں کی تو عارضی ہے, مر گئے تو چھٹی ہوگی. میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا, میں شریف کے قبرستان سے درمیان سے گزرا, ایک قبر اتنی شکستہ حال تھی کہ میں خود بخود رک گیا, رحم آیا. تو پتہ نہیں کون ہے جس بیچارے پر شاید کہانیاں گزر گئی ہیں, کوئی نہیں آیا. تو میں وہاں کھڑا, جس اپنے کو کے لیے پڑھنے جا رہا تھا وہ بھول گیا, اور اس قبر کے شکستہ حال کو دیکھ کر اس کی ایک اس کا ڈھیلا جیسے مجھے پکار رہا تھا, اللہ کے واسطے کچھ یہاں نہیں پڑھتا جا. میں وہاں کھڑا رہا, پوری سورہ یاسین پڑھ رہی, کتنی دیر لگتی سورہ یاسین پڑھنے, پڑھتا رہا. پھر میں نے کہا دیکھو تو صحیح, میں وہ جو کتبہ یوں اونڈا ہوا پڑھ رہا ہوں, میں نے وہ صاف کر کے دیکھا تو لکھا تھا رستم ہند امام بخش, جس کے لیے مہاراجے آنکھیں بچھاتے تھے, جس کے لیے مہاراجے محل کھول دیتے تھے, آج خبر کا نشان بھی مٹ گیا. الديار التي لم يعطها القدم ولا غيرها الارواح والديم. دیکھو ان کی قبروں کو کیسے زمانے نے اکھاڑ دیا. 1848 تاریخ پیدائش, 1904 تاریخ وفات. میں نے ایک نظر دیکھا اور میرے دل پہ نقش ہو گیا کہ اس کا حال ایسا تھا کہ اس کی ایک ایک چیز میرے اوپر نقش ہو گئی. کہاں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں جنت میں بھی ہوں, اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوں, دنیا میں بھی ہوں, آخرت میں بھی ہوں. تو یہ چند کام کرنے کے ہیں. اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں, اپنے نبی کے طریقے پر چلنا سیکھیں, اس کو اپنی حکومت میں استعمال کرنا سیکھیں. حکومت سے وفا نہیں, ہماری اللہ سے وفا ہے, اور اس کو آگے پہنچانا سیکھیں. یہ ہمارا سارا منشور ہے, یہ ہمارا سارا کام ہے. اس پر ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے, ہم تو ہر ایک کی محنت کرتے ہیں, چاہے کوئی پیپل پارٹی ہو, چاہے کوئی مسلم لیگ کا ہو, اور چاہے کوئی جمعیت کا ہو, چاہے کوئی ریڑھی والا ہو, چاہے کوئی ٹانگے والا ہو, چاہے کوئی MP ہو, اور چاہے کوئی کلر کا ہو. ہمارے لیے تو سب موضوع محنت ہے, کیونکہ سب کو دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے چلے جانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے, یہی ہمارا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والا بن جائے, اور ہم کچھ نہیں چاہتے. اور یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا, آپ کے ذاتی طور پر کرنے سے ہوگا.
اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی, کہنے کہ میں مریضوں کی خدمت کرتا ہوں, میری یہی عبادت ہے. میں نے کہا اگر آپ کو گھر کا کوئی کام پڑ جائے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں میری بیوی بیمار ہوئی تھی, 2 ہفتے کلینک بند رہا تھا. میں نے کہا اچھا, تو اگر وہ آپ کا کام ہے جس کے لیے کلینک بند ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے حبیب کا بتایا ہوا کام ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچا دو. اس کے لیے بھی وقت نکالیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں جنگلوں کو نکل جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں ترتیب قائم کرو. کچھ وقت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دیں, کچھ سیکھنے کے لیے دیں, کچھ اپنی دنیا کو دیں تاکہ اعتدال کی زندگی قائم ہو سکے. بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے بھائی, اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں. ایک زمانہ تھا کوئی سننے والا نہیں تھا, پھر تہنخار میر کوئی پوچھتا نہیں, کوئی نہیں سننے والا تھا. آج اللہ نے فضل فرمایا کہ شاہی ایوانوں تک بات کو پہنچا دیا. یہی نبوت کے کام کی دلیل ہے کہ غریبوں سے شروع ہوتا ہے اور شاہوں تک پہنچ جاتا ہے, بشرطے کہ کوئی طلب نہ ہو, کوئی غرض نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو 6 بر اعظم میں اللہ نے جماعتوں کو پھیلایا ہوا ہے. کئی پیدل جماعتیں سال کی باہر پھر رہی, پاکستان کے اندر پھر رہی. ہمارا جو یہاں میرا گاؤں ہے وہاں سے قریب عبدالحکیم ایک چھوٹی سی چھاونی ہے فوج والوں, تو وہاں شناسائی تھی تو 1-2 ساتھی مل گئے. میجر کہا جی میں حیران ہوں, فوج بھی وہ ٹریننگ نہیں کر سکتی جو اس کام میں ہو رہی. ان کا وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں, وہاں سے پیدل جماعت گزری, ہم نے ان کو چائے پلائی. ہم نے پوچھا کہاں جانا ہے, تو 50 کلومیٹر آگے جگہ تھی جو بتائی. ہم نے کہا آگے پانی نہیں ملتا, آپ مہربانی کریں ہماری جیپ قبول کر لیں یا آپ کو جیپ پہ چھوڑائیں گے. کہا نہیں ہمیں پیچھے سے حکم ہے کہ پیدل چلنا ہے. تو کہنے لگے, ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں. تو کہنے کہ میں عام طور پہ رات گزار کے اپنی جگہ پر اگلے دن وہاں جاتا ہوں جہاں انہوں نے جانا تھا وہیں میری رہائش تھی آر کی. اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, تو میں نے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی نکالو میں جاتا ہوں. ان کا صاحب آپ تو ہمیشہ صبح جاتے ہیں, اب جائیں گے تو عشاء ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. ہمیں چل پڑا تو 30 کلومیٹر گیا تو وہ جماعت کے 3-4 آدمی سڑک پہ تڑپ رہے پیاس کی شدت میں, اور باقی بھاگے پھر رہے پہاڑوں میں کوئی پانی کا قطرہ مل جائے. تو کہا پانی میرے پاس تھا, میں نیچے اترا, سب کو اکٹھا کیا, پانی پلایا. پھر میں نے پوچھا ہاں جی اب کیا خیال ہے؟ کہنے کہ اب بھی پیدل ہی چلنا ہے کہ ہمیں حکم یہی ہے. میں نے کہا یہ تو فوج بھی ایسے بندے تیار نہیں کر سکتی. میں نے کہا یہ رہنے والوں نے تیار نہیں کیے, یہ ختم نبوت کے نور نے تیار کیے ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے یہ بندے تیار کیے ہیں. بھوکے چل رہے, پیاسے چل رہے, کچھ نہیں مانگ رہے, اور ساری دنیا میں آدمی کام کر رہے ہیں بغیر تنخواہ کے کر رہے ہیں. رہنے میں 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 4-5 ہزار آدمی کو روٹی کھلانا کوئی آسان کام ہے؟ کون ہے کسی بڑے MP MA کو 4-5 ہزار آدمی کو روز روٹی کھلائے؟ 4-5 ہزار آدمی, کوئی چندہ نہیں, کوئی اپیل نہیں, کوئی تقریر نہیں کہ چندے دیتے جاؤ جنت میں گھر بناتے جاؤ. آج تو جنت بھی سستی ہو گئی, تقریر ہو رہی بھائی مسجد میں ماربل لگا دو جنت کا ٹھیکہ لے لو. جنت اتنی سستی ہے کہ حلال حرام مسجد میں لگا دو اور جنت لے لو. سبحان اللہ. ایک تو آگے مل گیا آپ کو ہمارے خطیب جان کر رہے مسجد میں, یہ میری مسجد ہے, اس میں ماربل لگا دو, بدر والے صحابہ کے ساتھ تمہارا حشر ہو. بھائی لوٹ گئے لگو دیا. بدر والوں کو قرآن اٹھا کے عرش پہ لے جا رہا, یہاں رشوت کا بھی پیسہ لگا دو, سود کا بھی لگا دو, لوٹ کا بھی لگا دو تو جنت لے لو. اس مسجد کا نور ہی ختم ہو جائے گا جہاں یہ پیسہ جائے گا. جان مال لگ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور دھکے کھاتے پھر رہے اور کچھ نہیں مانگتے ہیں, کچھ نہیں لیتے ہیں. یہ محنت ہو رہی ساری دنیا میں ہو رہی. تو بھائی وہی محنت آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنا کام سمجھیں. 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے رہنے میں آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. ان کی روزی ان 4-5 ہزار آدمی کو کنٹرول کرنے کے لیے 22 شعبے محکمے سمجھ لو. 22 محکموں میں ایک آدمی تنخواہ دار کوئی, ایک پیسے کا روادار کوئی, ایک کڑی پیسہ لینے کے تیار کوئی نہیں. ایک عرب شہزادہ ہے یہاں, تو میرے ساتھ اس کی جماعت بنی, پھر وہاں مسکین کا دیکھا, کہنے کا اس کو میں کچھ پیسے دے دوں. میں نے کہا دے دوں. تو اس نے نا جلدی سے اس کے جیب میں پیسے ڈالے, ایسے مٹھی بھر کے یوں ڈالے. اس نے ویسے اٹھا کے اس کے یوں مارے. میں نے کہا بول تو شہزادہ ہے کہ یہ شہزادہ ہے؟ ایسے افراد پوری دنیا میں تیار کرنا, یہ ختم نبوت کی طاقت ہے, تحریکوں کی طاقت نہیں. کچھ نہیں مانگتے.
تو یہ آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں، تبلیغی جماعت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت کا مولوی چھپ رہا ہے، نہیں، مجھے تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں یہ نبی کا کام ہے جو آپ کے بھی ذمہ ہے، ہمارے بھی ذمہ ہے۔ کوئٹہ ہماری جماعت گئی، تاج محمد جمالی وزیر اعلیٰ تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نظر تو کچھ آتا ہی نہیں، میں نے کہا ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ جی کا اللہ پلٹے گا تو پلٹے گا، ہمارا کام تو رونا دھونا ہے، سزا لگانا ہے۔ لیکن اتنی تو میں بھی جانتا ہوں کہ 1974 میں کوئٹے میں آیا تھا تو آپ کا چپڑاسی بھی ہماری بات نہیں سنتا تھا۔ 1991 میں بلوچستان کا سب سے بڑا ہے دنیا کا عہدیدار تاج محمد جمالی وزیر اعلیٰ بلوچستان، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ ہے۔ گشت کر رہے تھے، قسمت لے گئی اسٹاف کالج کے گیٹ پر، اور اسٹاف کالج ایک فوجی اندر سے نکلا، جو اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، جو گالیاں نکالی، جی چاہتا تھا اس کو یوں مار دیں یا خود مار دیں۔ ہمارے امیر نے کہا یہ بھائی جانتا نہیں، اس کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے استغفار کرو۔ میں نے کہا یہ دور میں نے دیکھا ہے، اور آج 1991 میں جو وہاں کا بڑا وہ مقدمی میجر جنرل ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ، مجھے نہیں پتا، جو بھی تھا بڑا تھا، میں نے کہا وہ روزانہ ہمارے بیان میں آتا ہے، اور پرسوں اس کی مسجد میں اسٹاف کالج کی مسجد میں خود ہمیں لے گیا اور وہاں ہم نے سارے افسروں کے سامنے بیان کیا، بات رکھی، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے۔ تعمیری کاموں میں شور نہیں ہوتا، خاموشی سے ہوتے ہیں۔ یہ درخت اعجاز صاحب کے گھر میں بڑھا، کبھی شور سنائی دیا کہ 1 انچ بڑھ گیا، 2 انچ بڑھ گیا، یہ تعمیر ہے۔ کسی کو کاٹنا ہو نا تو کلہاڑی کی تھک تھک وہاں تک سنائی دے گی، یہ تقریب ہے۔ تقریب میں شورش و ہنگامہ ہوتا ہے، تعمیر خاموش ہوتی ہے۔ دیوار کے بننے کا شور نہیں ہوتا، دیوار کے گرانے کا شور ہوتا ہے۔ ایک آدمی غصہ کیا، تعمیر ہے، پتہ نہیں لگا کسی کو، تو ایک آدمی پھٹ پڑا، یہ تقریب ہے۔ ساری اسمبلی میں پتا چل گیا کہ فلاں ایم ایل اے صاحب آؤٹ ہو گئے، آپ سے باہر ہو گئے، یہ تقریب ہے۔ پی جانا تعمیر ہے، تعمیر خاموش ہوتی ہے، تقریر میں شورش و ہنگامہ ہوتا ہے۔ یہ تعمیری کام ہے، چپ کر کے ہو رہا ہے۔ ہم اس کے نام کوئی اخباروں میں کچھ چاہتے ہیں نام ہے، اپنے لیے پریس چاہتے ہیں کہ ہمیں کوریج دے، اللہ ہمیں کوریج دے دے، ہم ہو گیا۔ میرا کام ہے، پوری امت کا کام ہے، آپ کے ایک ایک عہدیدار کا کام ہے۔ پھر یہاں یہ جو پہلے یہ میریٹ ہوٹل ہالیڈے ان ہوتا تھا، یہاں ہماری جماعت آئی تو یہاں کوئی اصلاح معاشرہ کوئی تھی، کمیٹی کے پتہ نہیں کیا تھے، انہوں نے ہمیں ہماری دعوت کی، ہمیں بھی بلایا۔ تو اس میں ریٹائرڈ افسران بھی تھے، سیکٹری لیول کے، جرنیل لیول کے، بعد ہم نے بھی بات رکھی۔ تو ان میں سے ایک افسر کہنے کے پتہ نہیں فوجی تھے یا سیکٹری جنرل، آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو وہاں بھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جناب تبلیغ کا کام میوات کے جھونپوں سے چلا اور چلتے 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 اسلام آباد کے ہالیڈے ان ہوٹل میں پہنچ گیا، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے۔ آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں، ہم کون سا خود آئے ہیں؟ یہ محنت ہے، یہ ہماری تقریروں سے کوئی نہیں آ رہا ہے، اعمال اور قربانیاں ہیں جس سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ پھر عورتوں میں کام ہو رہا، عورتوں کی جماعتیں پردے کے ساتھ نکلتی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، فلمی اداکاروں میں ہم نے کام، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، ہم نے ان میں کام شروع کیا۔ ایک اداکار کے پاس ہم گئے، ملے، اس نے 3 دن لگائے، کہنے لگا میں بتاؤں کہ میں نے کیوں آپ کے ساتھ وقت لگایا تھا۔ ہمیں کوئی دیندار محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے محبت کی نظر سے دیکھا، میں اس لیے آپ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دن آج کا دن، اس نے بھی فلم تو نہیں چھوڑی لیکن نماز بھی نہیں چھوڑی۔ پھر ایک لڑکی، اس طرح وہ ہمارے بیان ہوتے ہیں، ان بیانوں میں بات سنی۔ اس نے پہلے عصمت فروشی کو چھوڑ دیا، صرف اسٹیج پہ رہ گئی، پھر پردہ شروع کر دیا، اسٹیج پہ آ رہی پردے کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کا فون آیا کہ آج گھر میں ایک دانہ نہیں ہے کھانے کو، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جان چلی جائے گی، حرام نہیں ہوگا۔
آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن یوں زندگیاں پلٹا کھا رہی ہیں. ایک شیخ شادہ تھا بڑا مشہور. ایسے ہم نے اس کو دعوت دی, ساتھ لے گئے, لیتے چلاتے گئے. ایک دن مجھ سے کہنے لگا توبہ کروں تو میری تو ساری گئی. دکاندار کی کچھ حلال ہوتی ہے کچھ حرام ہوتی ہے, وہ حرام چھوڑ دیتا ہے, حلال تو آتا ہے نا, گوشت نہیں کھاتا دال کھاتا ہے. میری ساری حرام ہے, میں چھوڑوں تو میرا کیا بنے گا. میں نے کہا جب اللہ سے لڑائی ہے تو روٹی دے رہا ہے, جب صلح کر لو گے تو روٹی بند کر دے گا, پھر اور دے گا. توبہ کر. آج اللہ نے اس کو اور فکروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا. 4 مہینے کے لیے ہم امریکہ گیا تھا, مستورات ہماری گھر والی ساتھ. ایک ٹورانٹو شہر میں 70 عورتوں نے برقع پہن لیا اور نمازیں شروع کر دی اور نوکریاں چھوڑ دی. نیو یارک میں ایک ہمارے لاہور کا ایک وہاں تھا, کہہ سکیں یہ جو کرتے ہیں اکاؤنٹ وغیرہ نہیں کرتے, جو اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹ, اپنی کمپنی لانگ آئیلینڈ میں بہت بڑا گھر. ہماری جماعت اس کے گھر میں ہے. جب ہمارے تو اس کی بیوی آئی ہاں تو میری بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والے کو میری طرف سے آپ پیغام پہنچا دیں کہ زندگی بھر ارادہ نہیں تھا کہ برقع تو پر بھی پردہ ہے, لیکن میں آج بھی آپ کے سامنے برقع پہن رہی ہوں اور اب یہ خبر تک میرے ساتھ بھی آئے گا. 50 عورتوں نے لاس اینجلس میں برقعے سلوائے اور نمازیں شروع کر دی اور نوکریاں چھوڑ دی. اس کے باوجود جب ہم لاس اینجلس سے نکلنے لگے تو ایک عورت ہماری عورتوں سے لپٹ گئی اور چیخیں مارنے لگی. کیا کہنے لگی, اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں اب دین کا پتہ چلا, اب زندگی کا پتہ چلا, اب اگر تم چلے گئے ہم پھر دوبارہ کہیں ہم گمراہی کی طرف لوٹ جائیں. اللہ کے واسطے ہم وہ ایسا تڑپی کہ ہماری عورتیں چیخیں مار کر رونے لگی. ایک شہر میں یہ کہانی دہرائی گئی. ایک شہر میں لوگ رکنے چاہتے ہیں, دنیا نہیں چاہتے ہیں. ایک جگہ بیان ہوا, ایک ترک لڑکی آئی کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا, ایک بات عربی میں بیان ہوا. کب مجھے عربی نہیں آتی اور بیان میں نے سنا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے ایمان, کہ کہنے تھا ایمان ایمان. اس ایک لفظ نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے. میں یہاں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی ہوں, اس کو بلا کے اس کو دعوت دو, مسلمان ہو جائے تو میری شادی کر دو, ورنہ میں آج تم سب کے سامنے تمہیں گواہ بنا کے توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میری توبہ, اگر شادی ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ میں ترکی چلی جاؤں گی. 3 دن اس لڑکے کو ساتھیوں نے سمجھایا, وہ نہیں مسلمان ہوا. چوتھے دن وہ آئی تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوا. اس نے ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ میں استنبول کا ٹکٹ لے چکی ہوں, اب میری طرف واپسی ہے, میں واپس چلی جاؤں گی. ایک لفظ نے کایا پلٹ دیا. ہم ایک میڈیکل کالج سے میڈیکل کالج میں نام نہیں, میڈیکل کالج میں گشت کر رہے ہیں. ذرا میں نوٹ کیا, ایک لڑکا نکلا. میں نے کہا یہ آپ سے تھوڑی بات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں کہا تھوڑا بیٹھ کے کرنا ہے. حاجی فرمائے ایک طرف لے کے بیٹھ. میں اس کو دعوت دیتا رہا, اس نے رونا شروع کر دیا. کہنے کا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے چاہتا ہوں. میں نے کہا میں تیار ہوں. میں نے کہا آپ کی تو پڑھائی ہے, اب گولی مارو پڑھائی. بہت بات کرتا وہیں سے گیا تھا, میں رائمنڈ ملوں گا, میں تیاری کرتا ہوں. وہ رائمنڈ آ گیا 4 مہینے کے لیے. تو وہ مال کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیز تو آج کر رہی ہے نا, آج تک ہندوستان میں ملے اور اللہ نے اس کو وقت میں لگانے کی توفیق دی. 27 سال کی زکات اس نے نکالا اور بات کیا ہے, مجھے مسجد میں گیا تو کہنے لگا 27 سال کے بعد میں مسجد میں آیا. 27 سال پاکستان آیا, لاہور تک پاکستان آیا, یہاں اس سے اپنے سارے مال کی زکات بنا کے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر. تو آپ اپنے مال کو اس طرح انداز کم کم زکات دے کر اللہ کی پکڑ سے تو بچے, آگے اللہ مزید دیتا جائے, ٹھیک ہے نہیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وقلبنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم قصوروار ہیں اور ہر قدم پر ہم سے غلطیاں لغزشیں ہوتی ہیں. معاف کرنا تیری صفت ہے, گناہ کرنا ہماری خصلت ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ہر وقت جو گناہ ہوئے ہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے.
زندگی کے سارے اوراق کالے ہیں، ہر رات غفلت کی ہے، ہر دن نافرمانی کا ہے۔ یا اللہ تجھے تو کوئی حساب دے نہیں سکتا، حساب لینے دے تو آ جائے تو کون ہے جو اس سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ درگزر کرنے پہ آئے تو ہمارے جیسے بھی پار نکل جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں حساب کی گرفت میں نہ ڈال بلکہ درگزر کا معاملہ فرما۔ اور ہم تو اس زمانے کے مسلمان ہیں جن چاروں طرف سے نافرمانی میں گھرا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے بے بس ہیں، بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ کمزور بچے تھے ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں اور چاروں طرف سے شیطانی طاقتیں چھائی ہوئی ہیں۔ نظر اٹھتی ہے تو نافرمانی کے بے شمار نقشے ہیں، کان لگتے ہیں تو نافرمانی کی آوازیں ہیں۔ چاروں طرف سے اللہ شیطان نے جال بچھایا ہے، جس میں ایک جال سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں گر جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں گر جاتے ہیں۔ اے اللہ تو چلتے چلتے بھی ہمارے پاؤں شل ہو گئے اور وجود کا ایک ایک جوڑ ہے اللہ درد مند ہے۔ اے اللہ کب تیری طرف سے رحمت کا دروازہ کھلے گا اور کب تیری طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلیں گی؟ اور یہ غلط زندگی جو آج پوری طرح عروج پر ہے، اسے تیرے بغیر کون توڑ سکتا ہے؟ اس نے ہماری نسلوں کو کھا لیا، ہماری نسل کو برباد کر دیا، ہم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو نہ پا سکے اور دنیا میں بھی اپنی مرادیں نہ لے سکے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ تجھے صحیح ہے کہ دین پہ چلنے والا ہر قدم پہ پستا ہے، ہر قدم پہ رکاوٹیں ہیں، اور نافرمانی کی طرف بڑھنے والوں کو ہر طرف سے راستے کھلے ہیں۔ یا اللہ اس بے بسی کی حالت کو اب ختم فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کی ہوا چلا، اپنے فضل و احسان کی ہوا چلا۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں کہ تو سب کو ہدایت دے دے، تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں کہ سب کے دلوں کو پھیر دے۔ یا اللہ ہم ٹوٹے دل والے ہیں اور شکستہ حال ہیں۔ اے اللہ اس مسافر کی طرح جس کے سامنے راستہ بھی نہیں، منزل بھی نہیں، چاروں طرف سے ہوائیں میں تندے تیز نافرمانی کی، تو نے حفاظت نہ فرمائے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما دے، اس امت پر رحم فرما دے اور ایمان کا ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ آج کی طاغوتی شیطانی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہم نے ہمت نہیں ہے، ہم تو 2 قدم چلتے ہیں 10 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یا اللہ اپنے ان بندوں کو جنہیں تو ذریعہ بناتا ہے اسلام کے زندہ ہونے کا، انہیں وجود عطا فرما۔ یہ زمین ہمارے گناہوں سے ساری کالی ہو چکی ہے، یہ بھی چیخ کی چلاتی ہے، فضائیں گندی ہو گئیں، ہوائیں گندی ہو گئیں، چاروں طرف نافرمانی کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ مورخہ 1999 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام قومی اسمبلی میں بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔